الرحمن الرحیم۔ کاش عمران تم اس لیبارٹری تک پہنچ سکو تاکہ میں تمہیں بتا سکوں کہ بوبی کیا کر سکتی ہے، بوبی نے کہا۔ اس کے ساتھ اس نے ٹرانسمیٹر پر ایک اور فریکوینسی ایڈجسٹ کی اور بٹن دبا دیا۔ ہیلو بوبی کالنگ اوور، بوبی نے تیز لہجے میں کہا۔ یس لوتھر اٹینڈنگ اوور۔ چند لمحوں بعد ایک چیختی ہوئی آواز سنائی دی۔ بولنے والے کا لہجہ ایسا تھا جیسے وہ منہ میں سیٹی رکھ کر بات کر رہا ہو۔ آنے کی طرف بڑھنے سے پہلے پلیز چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو آئندہ آنے والی ویڈیو بر وقت مل سکے۔ لوتھر پاکیزہ سیکرٹ سروس اسپیشل لیبارٹری کو ٹریس کرنے میں مصروف ہے۔ وہ وہاں سے اپنا سائنسدان اور فارمولا واپس حاصل کر کے لیبارٹری کو تباہ کرنے کے در پہ ہے۔ وہ یہاں کانساٹا آئے تھے لیکن بظاہر تو وہ ناکام ہو کر واپس چلے گئے ہیں، لیکن سیکشن ہیڈ کوارٹر کا خیال ہے کہ وہ ڈاج دے رہے ہیں، اس لیے تم ریڈ الرٹ ہو جاؤ اور پورے ایریے کو ریڈ الرٹ رکھو۔ میں خود اپنے 4 ساتھیوں کے ساتھ وہاں آ رہی ہوں تاکہ اگر پاکیزہ سیکرٹ سروس وہاں پہنچے تو میں ان کا خاتمہ کر سکوں۔ تم ایسا کرو کہ فوری طور پر 5 اسپیشل کارز میرے پاس بھجوا دو۔ اوور، بوبی نے کہا۔ یس مس بوبی، میں ابھی بھجواتا ہوں اور ہم تو ہر وقت ریڈ الرٹ ہی رہتے ہیں۔ اوور، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ریڈ الرٹ کا مطلب ہے کہ کسی کو باہر مت جانے دو اور کسی کو کسی صورت بھی اندر نہ آنے دو۔ سپلائی وغیرہ اگر آنی ہو تو منسوخ کرا دو۔ تمام ٹاورز پر اور حفاظتی چوکیوں پر موجود افراد کو حکم دے دو کہ وہ کسی بھی مشکوک آدمی کو دیکھیں تو اسے بغیر ایک لمحہ توقف کیے ہلاک کر دیں۔ اوور، بوبی نے غصیلے لہجے میں کہا۔ اوہ تو خطرہ اس قدر ہے مس بوبی؟ اوور، لوتھر نے تشویش بھرے لہجے میں کہا۔ جو کچھ میں نے کہا اس سے بھی زیادہ سمجھو، اس لیے تو میں خود آ رہی ہوں۔ اوور، بوبی نے جواب دیا۔ یس مس بوبی، اب میں بھی اچھی طرح سمجھ گیا ہوں۔ اوور، دوسری طرف سے کہا گیا اور بوبی نے اوور اینڈ آل کہہ کر ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ چارٹرڈ طیارہ ولنگٹن کی بجائے ایک اور اقلیمی ریاست ڈراگن کے دارالحکومت آجین کی طرف اڑا چلا جا رہا تھا۔ عمران نے راستے میں ہی پائلٹ سے بات کر کے طیارے کو آجین لے کر جانے کا کہہ دیا۔ کیونکہ ولنگٹن کی نسبت آجین کا فاصلہ کنساٹا سے کم تھا اس لیے پائلٹ نے کوئی اعتراض نہ کیا۔ آجین کے ایئرپورٹ پر جیسے ہی طیارہ اترا، عمران اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایئرپورٹ سے باہر آیا۔ پھر وہ بجائے ٹیکسیوں پر سوار ہو کر شہر میں جانے کے لوکل بس اسٹاپ کی طرف بڑھ گئے۔ آجین کوئی بڑا شہر نہ تھا کیونکہ ریاست ڈراگن ایک دیہاتی ریاست کہلائی جاتی تھی جہاں پوری ریاست میں غلہ کاشت کیا جاتا تھا، اس لیے یہاں کا ماحول بھی یکسر دیہاتی سا ہی تھا۔ لوکل بس اسٹاپ سے عمران اپنے ساتھیوں کے ساتھ بس میں سوار ہوا اور پھر آجن کے ایک علاقے رامور میں جا کر وہ اتر گئے جہاں مکانات فاصلے پر ہیں اور خالصتاً دیہاتی سٹائل کے ہی تھے۔ عمران پیدل چلتا ہوا ایک بڑے سے مکان کے سامنے پہنچ گیا جو زرد رنگ کی اینٹوں سے بنا ہوا تھا اور دوسرے مکانوں کی نسبت بڑا اور زیادہ شاندار تھا۔ باہر 2 گھوڑے بھی بندھے ہوئے تھے۔ عمران نے آگے بڑھ کر پھاٹک کے ستون پر لگی ہوئی کار بیل کا بٹن پریس کر دیا۔ چند لمحوں بعد سامنے نظر آنے والے برآمدے میں ایک آدمی نظر آیا جو برآمدے سے اتر کر تیزی سے پھاٹک کی طرف بڑھا چلا جا رہا تھا۔ اس نے آ کر لکڑی کا بنا ہوا چھوٹا سا پھاٹک کھول دیا۔ یس سر، اس آدمی نے حیرت سے عمران اور اس کے ساتھیوں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ہمفری سے کہو کہ پرنس آف ڈھمپ آیا ہے، عمران نے کہا۔ پرنس آف ڈھمپ؟ اس نوجوان نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ تم جا کر کہو، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آئیے اندر آ جائیے، نوجوان نے ایک طرف ہٹتے ہوئے کہا۔ پھر وہ انہیں لے کر برآمدے سے گزر کر ایک بڑے ہال نما کمرے میں لے آیا جہاں عام سی لکڑی کی بینچیں پڑی ہوئی تھیں۔ بیٹھے، میں اطلاع کرتا ہوں، اس نوجوان نے کہا اور تیزی سے مڑ کر اس کمرے سے باہر نکل گیا۔ یہ ہمفری کون صاحب ہے؟ صفدر نے کہا۔ یہاں کا معروف لینڈ لارڈ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ گینگسٹر بھی، اس سارے علاقے کا کنگ کہلاتا ہے۔ ایک بار ولنگٹن کے ایک جوے خانے میں اس سے مد بھیڑ ہو گئی۔ خاصا دلچسپ آدمی ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پھر اس سے پہلے کہ ان کے درمیان مزید کوئی بات ہوتی، اچانک ایک کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک لمبے قد اور ٹھوس جسم کا چوڑے چہرے اور بھاری جبڑوں والا آدمی اندر داخل ہوا۔ اس نے قدیم ایکریمنس کی طرح سر پر ایک بڑا سا ہیٹ رکھا ہوا تھا، جینس کی پتلون اور اس پر چمڑے کی جھالر دار جیکٹ بھی اس نے پہن رکھی تھی۔ سائڈوں میں ہولسٹر لٹکے ہوئے تھے جن میں سے بھاری ریوالوروں کے دستے جھانک رہے تھے۔ دیکھنے میں وہ قدیم ایکریمی کاؤبوائے فلموں کا ہیرو لگ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر صفاقی اور سختی کا تاثر انتہائی نمایاں تھا۔ چھوٹی چھوٹی آنکھوں میں سانپ جیسی چمک تھی۔ کہاں ہے پرنس آف ڈھمپ؟ اس آدمی نے اندر داخل ہوتے ہی عمران اور اس کے ساتھیوں کی طرف دیکھتے ہوئے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ تو تمہارا کیا خیال تھا کہ پرنس تمہارے اس پھٹیچر سے مکان میں خود آئے گا جہاں فرنیچر کی بجائے یہ لکڑی کی بینچیں رکھی ہوئی ہوں؟ ایسے لگتا ہے جیسے ہم کسی دیہاتی ریلوے اسٹیشن کے کسی 3rd کلاس ویٹنگ روم میں کھڑے ہوں۔ عمران نے اس بار اپنے اصل لہجے میں کہا تو آنے والا بے احتیاط اچھل پڑا۔ او تم پرنس؟ اوہ، میں نے تمہاری آواز پہچان لی ہے، ہمفری نے حیرت سے چیختے ہوئے لہجے میں کہا اور تیزی سے عمران کی طرف بڑھا۔
ارے ارے وہیں رک جاؤ، تم واقعی ریلوے انجن کی طرح دوڑے چلے آ رہے ہو، اور اگر تمہاری بریک فیل ہو گئی تو بیچارہ پرنس قالین بن کر فرش پر بچھا پڑا ہوگا۔ عمران نے 2 قدم پیچھے ہٹتے ہوئے خوفزدہ سے لہجے میں کہا تو ہمفرے بے احتیاط کہا مار کر ہنس پڑا اور اس نے جھپٹ کر عمران کو اپنے بازوؤں میں بھر لیا۔ ارے ارے تم زندہ انسان ہو، نرم نرم سے، میں نے سمجھا کہ تم لوہے کے بنے ہوئے ہو، عمران نے کہا اور ہمفرے ہنستا ہوا پیچھے ہٹ گیا۔ اس کے چہرے پر ہلکے سے شرمندگی کے تاثرات نمایاں تھے کیونکہ اس نے اپنی طرف سے عمران کو زور لگا کر بھینچا، لیکن عمران کے چہرے کے تاثرات میں ہلکی سی تبدیلی بھی نہ آئی تھی۔ یہ مس جولیا ہیں اور یہ میرے ساتھی، تفصیلی تعارف بعد میں اطمینان سے ہوگا، عمران نے کہا تو ہمفرے ہنستا ہوا عمران کے ساتھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے باری باری سب سے مصافحہ کیا، لیکن جولیا نے اس کے مصافحے کے لیے بڑھے ہوئے ہاتھ کے جواب میں ہاتھ بڑھانے کی بجائے صرف سر کو ہلکا سا ہم دے کر سلام کا جواب دے دیا۔ ہمفری کا چہرہ تیزی سے بگڑنے لگ گیا تھا۔ مس جولیا نے دستانے نہیں پہن رکھے اور انہیں وہم ہے کہ اگر دستانوں کے بغیر انہوں نے کسی سے ہاتھ ملایا تو نامعلوم کون کون سے جراثیم ان کے ہاتھ کے ذریعے ان کے جسم میں سرایت کر جائیں۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو ہمفری کا بگڑتا ہوا چہرہ تیزی سے نارمل ہو گیا۔ اوہ اچھا تو یہ بات ہے، بہرحال آئیے میرے ساتھ، ہمفری نے کہا اور واپس دروازے کی طرف مڑ گیا۔ تھوڑی دیر بعد انہیں ایک انتہائی شاندار لیکن دیہاتی انداز میں سجے ہوئے کمرے میں لے آیا گیا جہاں صوفے موجود تھے اور شوخ رنگوں کا قالین بچھا ہوا تھا۔ جہاں وہ نوجوان بھی موجود تھا جو انہیں اندر لے آیا۔ یہ میرا بیٹا ہے جیک، اور جیک یہ ہے پرنس آف ڈمپ، وہی پرنس آف ڈمپ جن کی باتیں میں تمہیں بتایا کرتا تھا، اور یہ ہیں ان کے ساتھی۔ ہمفری نے جیک سے عمران اور اس کے ساتھیوں کا تعارف کراتے ہوئے کہا۔ او ڈیڈی، کیا واقعی یہ وہی پرنس آف ڈمپ ہیں؟ آپ تو ان کی شاہ زوری، طاقت اور پھرتی کی جو واقعات بتاتے ہیں وہ تو… جے کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ ارے ارے یہ تمہارا ڈیڈی تو قدیم دور کا داستان گو لگتا ہے، ہاں دوسروں کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتا ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور جے کا مصافحے کے لیے بڑا ہوا ہاتھ تھام لیا۔ لیکن دوسرے لمحے جے کے چہرے پر تکلیف اور پریشانی کے تاثرات نمودار ہوئے تو عمران نے مسکراتے ہوئے ہاتھ چھوڑ دیا۔ اس کے ساتھ ہی کمرہ ہمفری کے کہے سے گونج اٹھا۔ اب دیکھا تم نے، اب معلوم ہوا کہ میں غلط کہتا تھا یا درست؟ تم سے علاقے کے سارے لوگ ہاتھ ملاتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ تم نے بڑے بڑے فولادی ہاتھ والوں کی ہڈیاں توڑ ڈالی ہیں، لیکن اب بولو، ہمفری نے ہنستے ہوئے کہا۔ واقعی ڈیڈی، اب مجھے آپ کی باتوں پر یقین آ گیا ہے، جیک نے قدرے شرمندہ سے لہجے میں کہا۔ میں نے بھی اپنی عادت کے مطابق اسے پوری قوت سے بھینچا تھا، کوئی اور ہوتا تو اس کی چیخیں نکل جاتی، لیکن پتہ ہے کیا ہوا؟ الٹا میرے بازوؤں میں درد ہونے لگ گیا اور پرنس مجھے کہنے لگا کہ تم اس قدر نرم کیوں ہو؟ ہمفری نے کہا اور جیک بے احتیاط مسکرا دیا۔ یہ کون صاحب کا ذکر خیر ہو رہا ہے؟ مجھے تو ملواؤ ان سے، عمران نے بڑے معصومیت بھرے لہجے میں کہا تو جیف اور ہمفری دونوں بے احتیاط کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ بیٹھو پرنس، اور آپ صاحبان بھی بیٹھے، میں درمیانی آدمی ہوں اس لیے پلیز مائنڈ نہ کریں۔ آپ سب صاحبان کے چہرے بتا رہے ہیں کہ آپ کو میری اور پرنس کی ملاقات کی تفصیل کا علم ہی نہیں۔ ان سے میرا ٹکراؤ ایک جوئے خانے میں ہوا، جوئے خانے میں جھگڑا ہو گیا۔ میرا حریف ایکریمیا کا مشہور ریسلر تھا اور اس نے حسب عادت مجھے کراس بو کا چیلنج کر دیا۔ میں نے بھی چیلنج قبول کر لیا کیونکہ اس ساری ریاست میں کوئی آدمی میرے پنجے میں پنجہ ڈال کر اسے معمولی سے حرکت بھی نہ دے سکتا تھا۔ بہت بڑی شرط لگ گئی، میں نے اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دیا، لیکن نتیجہ یہ ہوا کہ اس ریسلر نے ایک لمحے میں میرا بازو میز پر لگا دیا۔ میں تو غصے اور ندامت سے پاگل ہو گیا۔ پھر اس سے پہلے کہ جوا خانہ خون سے بھر رہا تھا، پرنس درمیان میں آ گیا اور اس نے مجھ سے بھی بڑی شرط لگا کر اس ریسلر کو چیلنج کر دیا۔ ریسلر نے بڑے حقارت بھرے انداز میں پرنس کو دھتکار دیا، لیکن پرنس نے شرط کی رقم دگنی کر دی۔ یہ اتنی بڑی رقم تھی کہ میں بھی حیران رہ گیا، مجھے اپنا غصہ بھول گیا۔ اتنی بڑی رقم کی شرط شاید اس جوئے خانے میں پہلے کبھی نہ لگی تھی۔ ریسلر نے شرط کی بھاری بھرکم رقم کی وجہ سے چیلنج قبول کر لیا۔ پرنس نے اپنے ساتھی سے رقم لے کر میز پر رکھ دی اور ریسلر کو بھی مجبور کر دیا کہ وہ بھی نقد رقم میز پر رکھے۔ ریسلر نے مجھ سے جو رقم جیتی تھی وہ بھی میز پر رکھی اور اپنی ساری رقم بھی، لیکن پرنس کی شرط سے پھر بھی وہ رقم کم تھی، چنانچہ اس نے جوئے خانے کے مالک سے ادھار رقم لے کر اسے پورا کیا۔ سارا جوا خانہ اس میز کے گرد اکٹھا ہو گیا۔ مجھ سمیت سب کو 100% یقین تھا کہ پرنس کوئی پاگل ہے، کیونکہ پرنس کی جسامت اور اس کی جسمانی ساخت اس ریسلر کے مقابلے میں ہاتھی اور چونٹی جیسی تھی۔ لیکن جب ریسلر نے پرنس کے پنجے میں پنجہ ڈالا اور پرنس کے بازو کو جھٹک کر میز پر لگانے کے لیے زور لگایا تو ریسلر کا جسم پسینے میں نہا گیا، اس کا چہرہ بگڑ گیا، لیکن وہ پرنس کے بازو کو 1 انچ بھی حرکت نہ دے سکا اور سب کی آنکھیں حیرت سے پھٹ گئیں۔
جب ریسلر پورا زور لگا چکا تو پرنس نے بڑے اطمینان سے اس کے بازو کو اس طرح میز سے لگا دیا جیسے وہ ریسلر کا بازو نہ ہو بلکہ کسی بچے کا ہو۔ بس اس ریسلر نے دنگا فساد کرنے کی کوشش کی، لیکن جوئے خانے کا مالک درمیان میں آ گیا۔ پرنس نے دوبارہ چیلنج کر دیا اور کہا کہ اس کی صرف ایک انگلی اگر ریسلر مروڑ کر دکھا دے تو اس سے دگنی رقم اسے انعام میں ملے گی، اور ریسلر نے یہ چیلنج بھی قبول کر لیا۔ لیکن ریسلر صاحب اپنا پورا زور لگانے کے باوجود پرنس کی چٹان جیسی انگلی کو ذرا بھی نہ مروڑ سکا، اور پھر پرنس سے میز پر پڑی ہوئی اس قدر بھاری رقم میں سے اپنی رقم اٹھا کر اپنے ساتھی کو واپس دے دی۔ میری رقم مجھے دے دی اور باقی رقم اس ریسلر کو یہ کہہ کر واپس کر دی کہ وہ ایشیائی ریاست ڈھمپ کے پرنس ہیں اور صرف شوخیاں مقابلہ کرتے ہیں۔ میں پرنس سے اس قدر متاثر ہوا کہ میں نے انہیں یہاں آنے کی دعوت دی اور پرنس یہاں 2 روز تک میرے پاس رہے۔ یہ میرا بیٹا جیک ان دنوں اپنی ماں سے ملنے گیا ہوا تھا، اس لیے یہ ان سے نہ مل سکا۔ ہمفرے نے عمران کے ساتھیوں کو پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا، کمال ہے، اس قدر شاذ آدمی تھا؟ نہیں بھائی، اس نے یقیناً کوئی جادو وغیرہ کر دیا ہوگا اس ریسلر پر۔ میں کیسے مان لوں کہ اتنے شاذ ریسلر کو کوئی عام سا آدمی اس طرح شکست دے دے؟ عمران نے کہا تو ایک بار پھر سب ہنس پڑے۔ جیک جاؤ اور شراب کے علاوہ کوئی اور مشروب تیار کر کے لے آؤ، پرنس شراب نہیں پیتا، یقیناً اس کے ساتھی بھی نہ پیتے ہوں گے۔ ہمفرے نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا، واہ، تمہاری یادداشت تو واقعی قابل داد ہے۔ اگر تم اس ریسلر سے یادداشت کا مقابلہ کرتے تو یقیناً جیت جاتے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور ہمفرے نے ایک بار پھر دیہاتی انداز میں منہ پھاڑ کر کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ ہمفرے، میری یادداشت تو بے حد کمزور ہے، لیکن اس کے باوجود مجھے یہ بات یاد ہے کہ تم نے ایک بار بتایا تھا کہ تم نے یہاں کسی لارڈ ایرک سے اراضی کا بہت بڑا کتہ خریدا ہے۔ عمران نے کہا تو ہمفرے بے احتیاط چونک پڑا۔ ہاں، میں نے کہا تھا، کیوں؟ ہمفرے نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، یہ لارڈ ایرک زندہ ہے؟ عمران نے کہا، ہاں زندہ ہے اور یہی اسی ریاست میں ہی رہتا ہے، ہمفرے نے جواب دیا۔ کنساٹا کے شمال مغرب میں پہاڑیاں ہیں جنہیں ایرک پہاڑیاں کہا جاتا ہے، وہاں ایک گاؤں ہے جسے ایرک فیلڈ کہا جاتا ہے۔ مجھے معلوم ہوا کہ وہ پہاڑیاں اور گاؤں کسی لارڈ ایرک کا ہی ہے، کیا یہ وہی لارڈ ایرک ہے؟ عمران نے کہا، ہاں وہ اس کی آبائی جائیداد تھی، لیکن وہ تو اس نے فروخت کر دی تھی، کسی اور لارڈ نے خرید لی۔ ہمفرے نے جواب دیا، کیا تم مجھے اس لارڈ سے ملوا سکتے ہو؟ عمران نے کہا، کھل کر بات کرو پرنس، تم چاہتے کیا ہو؟ میں جہاں کا کنگ ہوں، لارڈ ایرک لارڈ ہوگا، لیکن کنگ ہمفرے کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں، اور تم میرے دوست ہو، بولو کیا چاہتے ہو؟ لارڈ ایرک جو تم چاہو گے وہی کرے گا، ہمفرے نے سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔ میں نے وہ علاقہ دیکھا ہے، مجھے وہ بے حد پسند آیا، میں چاہتا ہوں کہ اسے خرید لوں، لیکن وہاں کوئی نہیں بتاتا کہ اسے لارڈ ایرک سے کس نے خریدا۔ لارڈ ایرک سے مل کر یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ ان سے یہ علاقہ کس نے خریدا تھا، تاکہ میں اس سے رابطہ کر کے اسے خرید لوں۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، ارے یہ بات تو لارڈ کو فون کر کے بھی اس سے معلوم کی جا سکتی ہے۔ ہمفرے نے کہا، نہیں، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں ذاتی طور پر، کیا تم یہ ملاقات کرا سکتے ہو؟ عمران نے کہا، ٹھیک ہے، جیسے تم چاہو، میں خود تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ ہمفرے نے کہا۔ اسی لمحے 2 ملازم ٹرے اٹھائے اندر داخل ہوئے، ٹرے میں مشروبات کے جام رکھے ہوئے تھے، سب نے ایک ایک گلاس اٹھا لیا۔ تو کیا ہم سب چلیں گے یا صرف آپ اکیلے جائیں گے؟ ہمفرے نے مشروب پینے کے بعد عمران سے مخاطب ہو کر کہا، ہم سب چلیں گے، کیونکہ اس ملاقات کے بعد ہم نے فوری طور پر والنگٹن جانا ہے۔ عمران نے کہا، تو کیا تم لوگ ہمارے پاس کچھ روز نہیں ٹھہرو گے؟ ہمفرے نے چونک کر کہا، نہیں کنگ ہمفرے، فی الحال نہیں، لیکن میرا وعدہ کہ جب بھی فرصت ملی تمہاری میزبانی کو ضرور آزماؤں گا۔ عمران نے کہا تو ہمفرے بے احتیاط ہنس پڑا۔ اوکے ٹھیک ہے، آؤ چلیں، ہمفرے نے اٹھتے ہوئے کہا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک بڑی جیپ میں بیٹھے کھیتوں کے درمیان سے گزرنے والی سڑک پر آگے بڑھے چلے جا رہے تھے۔ جیپ کی ڈرائیونگ سیٹ پر ہمفرے تھا۔ تقریباً 1 گھنٹے کے سفر کے بعد وہ ایک بہت بڑے محل نما عمارت میں داخل ہو گئے۔ لارڈ ایرک بوڑھا آدمی تھا، وہ ہمفرے سے مل کر بے حد خوش ہوا۔ چلو کسی بہانے تم یہاں آئے تو صحیح، لارڈ ایرک نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جب میں تمہاری طرح بوڑھا ہو جاؤں گا تو پھر آؤں گا، ہمفرے نے کہا تو لارڈ ایرک بے احتیاط ہنس پڑا۔ لارڈ ایرک، آپ ایرک فیلڈ میں کتنا عرصہ رہے ہیں؟ عمران نے کہا، میں تو پیدا بھی وہیں ہوا تھا، میری جوانی کا طویل عرصہ بھی وہیں گزرا، لارڈ ایرک نے جواب دیا۔ لارڈ ایرک، پھر آپ نے یہ علاقہ کیوں فروخت کر دیا؟ عمران نے پوچھا۔ کیوں فروخت کر دیا؟ یہ عجیب سوال ہے، معقول قیمت مل گئی تو میں نے فروخت کر دیا، لارڈ ایرک نے ایسے لہجے میں کہا جیسے اسے ایرک فیلڈ کے بارے میں بات کرنا پسند نہ ہو۔ اسی لمحے اچانک فون کی گھنٹی بج اٹھی اور لارڈ ایرک نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، لارڈ ایرک نے تیز لہجے میں کہا۔ ہاں، کنگ ہمفرے یہاں ہے، لارڈ ایرک نے دوسری طرف سے بات سنتے ہی کہا اور پھر ریسیور ہمفرے کی طرف بڑھا دیا۔ میرا فون؟ ابھی تو میں آیا ہوں، ہمفرے نے حیران ہوتے ہوئے کہا اور ہاتھ بڑھا کر لارڈ ایرک کے ہاتھ سے ریسیور لے لیا۔ یس، ہمفرے بول رہا ہوں، ہمفرے نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔
پھر جیسے جیسے وہ دوسری طرف سے ہونے والی بات چیت سن رہا تھا اس کے چہرے پر غصے کے تاثرات ابھرتے چلے آئے. میں آ رہا ہوں, سب لوگوں کو اکٹھا کرو, میں انہیں فنا کر دوں گا. کنگ ہمفری نے چیختے ہوئے کہا. پھر ریسیور رکھ کر وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا. کیا ہوا؟ لارڈ ایرک نے کہا. اس احمق سائمن کو موت کھینچ لائی ہے. اس نے آدمی اکٹھے کر کے میرے کھیتوں پر قبضہ کرنے کی کوشش کی ہے. میں اسے فنا کر دوں گا. تم پرنس یہاں لارڈ کے پاس رہو, میں ان کا ہاتھ نہ کر کے واپس آؤں گا, ہمفری نے کہا. اور پھر وہ تیزی سے مڑا اور دوڑتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا. آپ تھکے ہوئے ہوں گے, کچھ دیر آرام کر لیں, پھر اطمینان سے باتیں ہوں گی, لارڈ ایرک نے کہا. اس کے ساتھ اس نے میز پر رکھی ہوئی گھنٹی اٹھا کر ہاتھ سے بجائی تو وہ نوجوان اندر داخل ہوئے اور سر جھکا کر کھڑے ہو گئے. مہمانوں کو مہمان خانے تک لے جاؤ, اور سنو, جیف کو کہہ دینا کہ یہ ہمارے خاص مہمان ہیں, انہیں کسی قسم کی تکلیف نہیں ہونی چاہیے, لارڈ نے اٹھتے ہوئے کہا. اور عمران اور اس کے ساتھی بھی اٹھ کر کھڑے ہو گئے. آپ جائیں, میں لارڈ سے چند باتیں کر کے ابھی آ رہا ہوں. لارڈ آپ مجھے چند منٹ دیں گے, عمران نے اپنے ساتھیوں سے بات کرتے ہوئے کہا. اس کے ساتھی سمجھ گئے کہ عمران لارڈ سے لارڈی میں بات کرنا چاہتا ہے, اس لیے وہ خاموشی سے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گئے. آپ کچھ دیر آرام کر لیتے, لارڈ نے مہذب سے لہجے میں کہا. آپ سے باتیں کرنے سے ہی مجھے آرام ملے گا. آپ جیسے بزرگ اور تجربہ کار آدمیوں کی صحبت کا ایک لمحہ صدیوں سے بھی زیادہ قیمتی ہوتا ہے, عمران نے کہا. تو لارڈ کے چہرے پر یکرا مسرت کی جگمگاہٹ ہونے لگ گئی. عمران بے احتیاط مسکرا دی, کیونکہ لارڈ ایرک بھی دوسرے لارڈوں کی طرح اپنی تعریف سن کر خوش ہونے کا عادی تھا. آپ میرے ساتھ آئیے, میں اپنے خاص کمرے میں آپ کو لے چلتا ہوں, لارڈ نے مسرت بھرے لہجے میں کہا. اور چند لمحوں بعد وہ ایک انتہائی شاندار انداز میں سجے ہوئے کمرے میں موجود تھے. لارڈ ایرک معذرت کر کے باتھ روم چلا گیا تو عمران نے اس کمرے کا سرسری نظروں سے جائزہ لینا شروع کر دیا. جائزہ لیتے ہوئے اس کی نظریں دیوار پر لگے ہوئے فریم پر پڑی تو وہ چونک پڑا. فریم کے اندر ایک سرٹیفکیٹ لگا ہوا تھا جو حکومت ایکریمیا کی طرف سے لارڈ ایرک کی حکومت کے لیے خدمات کے سلسلے میں دیا گیا تھا. اسی لمحے لارڈ ایرک باتھ روم سے باہر آ گیا. میں معذرت ہوا ہوں پرنس, بڑھاپا بذات خود ایک بیماری ہوتا ہے, باتھ روم میں مجھے بار بار جانا پڑتا ہے, لارڈ نے معذرت ہوا خانہ لہجے میں کہا. میری تو پسندیدہ جگہ ہی باتھ روم ہے, جس قدر اطمینان اور سکون باتھ روم میں آدمی محسوس کرتا ہے اور کسی جگہ کر ہی نہیں سکتا, عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا. تو لارڈ ایرک بے احتیاط کہا مار کر ہنس پڑا. لارڈ ایرک, آپ کو حکومت ایکریمیا نے حکومت کے لیے شاندار خدمات کے عوض باقاعدہ سرٹیفکیٹ دیا ہے. ایسا سرٹیفکیٹ تو خاص خدمات پر ہی دیا جاتا ہے. کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ یہ کیسی خدمات تھی؟ عمران نے دیوار پر موجود فریم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا. یہ اس دور کے قصے ہیں جب میں جوان تھا. جوانی کے دور میں نے ایک ایسی مجرم تنظیم کے خلاف کام کیا جو حکومت ایکریمیا کے خلاف کام کر رہی تھی. ان خدمات کے صلے میں مجھے یہ سرٹیفکیٹ دیا گیا تھا, لارڈ ایرک نے جواب دیتے ہوئے کہا. لیکن بڑھاپے میں آدمی عملی جدوجہد نہ صحیح کم از کم ذہنی طور پر تو جدوجہد کر ہی سکتا ہے, عمران نے کہا. ہاں کر تو سکتا ہے, لیکن مختلف بیماریوں نے مجھے اس قابل ہی کہاں چھوڑا ہے کہ میں کسی سے رابطہ کر سکوں, اور کوئی بھی کام ہو بغیر رابطوں کے بہرحال نہیں کیا جا سکتا, لارڈ ایرک نے جواب دیتے ہوئے کہا. اور اگر رابطہ ہو چل کر آپ کے پاس پہنچ جائے تو, عمران نے کہا. تو لارڈ ایرک بے احتیاط چونک پڑا. کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں, لارڈ ایرک نے حیرت بھرے لہجے میں کہا. لارڈ ایرک, آپ بنیادی طور پر ایک اچھے انسان ہیں. آپ کا یہ سرٹیفکیٹ بتا رہا ہے کہ آپ نے واقعی جرائم کے خلاف بے مثال جدوجہد کی ہوگی, کیونکہ اس قسم کا سرٹیفکیٹ حکومتیں بہت کم جاری کرتی ہیں. اس لیے میں آپ کو تفصیل بتا دیتا ہوں, اس کے بعد خود فیصلہ کر لیں کہ کیا آپ تعاون کر سکتے ہیں یا نہیں, عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا. کیسی تفصیل؟ لارڈ نے اور زیادہ حیرت زدہ ہوتے ہوئے کہا. تو عمران نے اسے بلیک تھنڈر کے بارے میں مختصر طور پر بتا دیا. او اس قدر خوفناک تنظیم, لارڈ ایرک نے حیران ہوتے ہوئے کہا. اور اس تنظیم نے ایرک پہاڑیوں میں خفیہ لیبارٹری بنا رکھی ہے جہاں پوری انسانیت کے خلاف استعمال ہونے والا ہتھیار تیار کیا جا رہا ہے, عمران نے کہا. ایرک پہاڑیوں میں؟ ویری بیڈ, تو اس لیے مجھے اتنی بڑی رقم آفر کی گئی. میں بھی سوچتا تھا کہ کون اس قدر احمق ہو سکتا ہے کہ اس ویران سے علاقے کے لیے اتنی بڑی رقم ادا کر دے گا, لارڈ ایرک نے حیرت بھرے لہجے میں کہا. خفیہ لیبارٹریوں کے لیے یہ جگہ انہیں مناسب لگی ہوگی, رقم ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں, عمران نے کہا. لیکن آپ کون ہیں؟ ہمفری نے تو آپ کا تعارف صرف دوست کہہ کر کرایا, لیکن آپ کی باتیں بتا رہی ہیں کہ آپ ہمفری جیسے عام سے گینگسٹر کے دوست نہیں ہو سکتے, لارڈ ایرک نے کہا. میرا تعلق باقیشہ سے ہے. میرا اصل نام علی عمران ہے. میرا تعلق باقیشہ سیکرٹ سروس سے ہے. ہمفری سے میری ملاقات کافی عرصہ پہلے ایک جوئے خانے میں ہوئی. وہاں میں نے اس کی مدد کی. تو
اس لیے اس سے ملاقات رہنے لگی۔ ایک بار باتوں ہی باتوں میں ہمفری نے آپ کا ذکر کیا، اب جب کہ اس لیبارٹری کی تلاش کے سلسلے میں ایرک فیلڈ اور ایرک پہاڑیوں کا نام سامنے آیا اور یہ معلوم ہوا کہ یہ جگہ کسی لارڈ ایرک کی آبائی جائیداد تھی، تو میرے ذہن میں ہمفری کی اس وقت کی بات آ گئی۔ چنانچہ میں اپنے ساتھیوں سمیت ہمفری کے پاس پہنچا۔ ہمفری نے بتایا کہ آپ زندہ بھی ہیں اور اسی ریاست میں رہتے ہیں، تو میں نے مجبور کیا کہ وہ میری ملاقات کرا دے۔ اس طرح آپ سے ملاقات ہو گئی۔ عمران نے تفصیل سے سب کچھ بتاتے ہوئے کہا، او تو یہ بات ہے۔ میرا تعلق بھی 8 سے 10 سال پہلے تک اکریمہ کی خفیہ ایجنسی سے رہا۔ گو وہاں میرا کام صرف انتظامی معاملات تک ہی محدود تھا، لیکن میں نے اس دوران پاکیزہ سیکرٹ سروس اور خاص طور پر آپ کے بارے میں بہت کچھ سن رکھا تھا۔ مجھے بہت خوشی ہوئی کہ آپ سے ملاقات ہو گئی۔ میں آپ سے بھرپور تعاون کروں گا، لیکن یہ آپ خود بتائیں گے کہ آپ مجھ سے کس قسم کا تعاون چاہتے ہیں۔ جہاں تک وہ علاقہ فروخت کرنے کی بات ہے، تو اصل بات یہ ہے کہ اس علاقے میں ہماری خاندانی دشمنی وہاں کے قریب کے ایک علاقے کے جاگیردار سے تھی۔ اس وجہ سے قتل و غارت کا سلسلہ چلتا رہتا تھا۔ پھر اچانک جب مجھے برطانیہ کے ایک لارڈ کی طرف سے اس سارے علاقے کی فروخت کے لیے بہت معقول بلکہ میرے تصور سے بھی زیادہ رقم کی آفر ہوئی، تو میں نے اسے فروخت کر دیا اور اس کی جگہ یہاں اس ریاست میں اس سے بھی بڑی جاگیر خرید دی۔ اس طرح اس خاندانی دشمنی سے بھی میری اور میرے خاندان کی خلاصی ہو گئی۔ لارڈ ایرک نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، آپ کی جاگیر دراصل بلیک تھنڈر نے خریدی ہے، اس کے لیے رقم کوئی مسئلہ نہیں، اسے وہ پہاڑیاں لیبارٹریوں کے لیے مناسب لگی ہوں گی۔ آپ سے میں صرف اتنا تعاون چاہتا ہوں کہ آپ مجھے کوئی ایسا خفیہ راستہ بتا دیں جہاں سے میں کسی کی نظروں میں آئے بغیر ان پہاڑیوں کے اندر پہنچ جاؤں۔ کوئی ایسا راستہ جس کا علم بلیک تھنڈر کے ایجنٹوں کو اب تک نہ ہو سکا ہو۔ عمران نے کہا، ایسا راستہ؟ مجھے تو یہ سارا علاقہ فروخت کیے بہت طویل عرصہ گزر چکا ہے، اب ایسا کون سا راستہ ہو سکتا ہے جو ان کی نظروں میں نہ آ سکا ہو؟ لارڈ ایرک نے کہا، آپ کا وہ آبائی علاقہ تھا اور بقول آپ پیدا بھی وہیں ہوئے اور آپ کی جوانی بھی وہیں گزری۔ ایسے آدمی کو ایسے راستوں کا علم ہوتا ہے جس کا علم ماہر عام حالات میں عام لوگوں کو نہیں ہو سکتا۔ مجھے ایسے ہی کسی راستے کی تلاش ہے، کیونکہ بلیک تھنڈر بہت باوسائل تنظیم ہے۔ عمران نے کہا، ہاں یقیناً ایسا ہوگا، لیکن عرصہ بہت گزر چکا ہے مسٹر علی عمران، اس لیے حتمی طور پر کوئی راستہ کیسے بتایا جا سکتا ہے؟ لارڈ ایرک نے جواب دیا، آپ بتائیں تو صحیح، چیکنگ میں خود کر لوں گا۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اگر ایسا ہے تو پھر مجھے اپنے پرانے کاغذات چیک کرنے پڑیں گے۔ اسی سلسلے میں ایک بار میں نے ان پہاڑیوں کا باقاعدہ نقشہ بنایا تھا اور اس نقشے میں ان تمام راستوں کی باقاعدہ نشاندہی کی تھی جن سے گزر کر میں لومڑیوں کے ٹھکانوں تک خاموشی سے پہنچ سکوں۔ جوانی کے دور کی بات ہے، لارڈ ایرک نے جواب دیتے ہوئے کہا، اور اگر وہ نقشہ مل جائے تو یہ میرے لیے سب سے کارآمد ہوگا۔ عمران نے کہا، میں اسے تلاش کرتا ہوں۔ لارڈ نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا، اس کے لیے تو میں محبوب کے انتظار کی طرح قیامت تک انتظار کر سکتا ہوں۔ عمران نے جواب دیا تو لارڈ ایرک بے احتیاط کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ پھر وہ اس کمرے کی اگبی دیوار میں موجود ایک دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ پھر اس کی واپسی تقریباً 1.5 گھنٹے بعد ہوئی۔ وہ بے حد تھکا ہوا سا دکھائی دے رہا تھا۔ آپ کو میری وجہ سے تکلیف اٹھانی پڑی لارڈ؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، ارے نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ لارڈ ایرک نے مسکراتے ہوئے کہا، پھر ہاتھ میں پکڑا ہوا ایک رول اس نے کھولا۔ یہ پرانا کاغذ تھا، لیکن بہرحال وہ اس قدر ہستہ نہ ہوا تھا کہ پھٹ جاتا۔ لارڈ نے رول کو کھول کر میز پر رکھا، پھر ادھر ادھر سے مختلف سامان اٹھا کر اس نے اس کے چاروں کونوں پر رکھ دیا تھا تاکہ وہ دوبارہ رول نہ ہو جائے۔ یہ واقعی ایک نقشہ تھا جسے ہاتھ سے بنایا گیا تھا۔ نقشے کا انداز بتا رہا تھا کہ بنانے والے کو نقشہ بنانے کی تکنیک سے خاصی واقفیت ہے، کیونکہ نقشہ ہاتھ سے اچھے انداز میں بنا ہوا تھا۔ پہاڑیوں کو سیاہ لکیروں سے بنایا گیا تھا، جبکہ راستوں کی نشاندہی سرخ رنگ کی لکیروں سے کی گئی تھی۔ پھر لارڈ ایرک نے عمران کو پہاڑیوں اور راستوں کے بارے میں تفصیل بتانی شروع کر دی۔ یہ راستہ بہت چھوٹا سا ہے، اس طرح تو یہ لومڑیوں کے شکار کے لیے کام نہیں آ سکتا۔ پھر اس کی نشاندہی کیوں کی گئی ہے؟ ٹھہرو، مجھے یاد کرنے دو۔ فوری طور پر تو اس کی وجہ تسمیہ میرے ذہن میں نہیں آ رہی۔ چند لمحوں بعد لارڈ نے آنکھیں بند کی اور پھر کھول دی۔ ارے یاد آ گیا، اس کے آگے قدرتی کنواں ہے، کافی گہرا کنواں۔ یہ دیکھو، میں نے نشان بنایا ہے۔ کنواں اس لحاظ سے کہ یہ کنویں کی طرح گول گہرائی ہے، ورنہ اس میں پانی وغیرہ نہ تھا۔ اس کنویں کے منہ پر اکثر جال لگا دیا کرتا تھا اور لومڑیاں اس کنویں میں گر جاتی تھی۔ لارڈ ایرک نے جواب دیا، کتنا گہرا ہے یہ؟ عمران نے پوچھا۔ 60-70 فٹ گہرا تو ہوگا، میرا اندازہ ہے، لارڈ ایرک نے جواب دیا۔ او، یہ راستہ تو کافی دور سے نکل رہا ہے، لیکن آپ نے درمیان میں یہ کراس ڈال دیا، اس کا کیا مطلب ہے؟ عمران نے کہا، یہ راستہ ان پہاڑیوں سے تقریباً 2 کلومیٹر دور ایک زمینی سرنگ ہے، لیکن جہاں میں نے کراس ڈالا یہاں یہ بند ہے۔ دوسری طرف بھی راستہ ہے، لیکن راستے میں بلاکنگ ہے، لارڈ نے کہا۔ اوکے لارڈ ایرک، آپ نے واقعی بے حد تعاون کیا، میں آپ کا بے حد مشکور ہوں۔
اب آپ مجھے اجازت دیں کہ میں یہ نقشہ ساتھ لے جاؤں، یہ میرے لیے بے حد کارآمد ہے، عمران نے کہا۔ بے شک لے جائیں، لیکن اجازت ایک شرط کے ساتھ کہ آپ اپنے اس مشن میں کامیابی کے بعد دوبارہ میرے مہمان ضرور بنیں گے، لارڈ ایرک نے کہا۔ تو عمران نے وعدہ کر لیا۔ ہم فوری طور پر اس ریاست کے بڑے شہر لارک فیلڈ پہنچنا چاہتے ہیں، کیا اس کا بندوبست ہو سکتا ہے؟ عمران نے کہا۔ ہاں کیوں نہیں، میرے پاس جیپیں بھی ہیں اور ڈرائیور بھی، وہ آپ کو پہنچا دیں گے، لارڈ ایرک نے کہا، اور عمران کے ساتھ ہی اس کمرے سے باہر آ گیا۔ عمران نے نقشہ طے کیا، پھر اسے جیب میں ڈال لیا۔ بوبی ایرک فیلڈ کے سب سے اونچے ٹاور پر کھڑی دوربین سے سامنے پھیلے ہوئے منظر کا جائزہ لینے میں مصروف تھی۔ اس کے ساتھ ہی شیرف لوتھر کھڑا تھا۔ لوتھر ہاسا موٹا آدمی تھا، لیکن اس کے انداز میں مستعدی اور چستی موجود تھی۔ جس طرف بوبی دیکھ رہی تھی وہاں سے سڑک بل کھاتی ہوئی ایرک فیلڈ کی طرف آ رہی تھی۔ پھر اچانک بوبی چونک پڑی۔ او ایک کار آ رہی ہے قصبے کی طرف۔ کتنے فاصلے پر ہے؟ لوتھر نے پوچھا۔ 10-15 منٹ کے بعد یہ یقیناً فرسٹ چیک پوسٹ پر پہنچ جائے گی، بوبی نے کہا۔ تو کیا حکم ہے، اسے میزائل سے اڑا نہ دیا جائے؟ لوتھر نے کہا۔ کیوں؟ حفاظتی اقدامات کے تحت۔ آپ نے خود ہی تو کہا تھا، لوتھر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ نانسنس، اگر اس میں حکومت اکریمیہ کے آدمی ہوئے تو پھر چلو میرے ساتھ۔ وہ عمران اور اس کے ساتھ ہی اس قدر احمق نہیں۔ جیسے آپ کا حکم ہو مس بوبی، میں تو آپ کا غلام ہوں، لوتھر نے بڑے مودبانہ لہجے میں کہا۔ اس کے بعد وہ چند لمحوں میں ہی لفٹ کے ذریعے ٹاور سے نیچے پہنچ گئے۔ پھر لوتھر کی جیپ میں بیٹھ کر وہ فرسٹ چیک پوسٹ کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ فرسٹ چیک پوسٹ پر ابھی انہیں پہنچے تھوڑی ہی دیر ہوئی ہوگی کہ کار بھی وہاں پہنچ گئی، اور یہ تو سٹالر اور اس کا بھتیجا ہے۔ لوتھر نے کار سے اترنے والے 2 افراد کو دیکھتے ہوئے کہا۔ سٹالر وہ کون ہے؟ ہمسایہ جاگیردارس کی بیٹی کی شادی یہاں کے ایک بڑے اسٹور کیپر راکم سے ہوئی ہے، یہ اکثر بیٹی سے ملنے آتا رہتا ہے، لوتھر نے جواب دیا۔ پھر تو ان کے پاس اسپیشل کارڈ ہوں گے۔ جی ہاں، کئی سال پہلے کے ہیں۔ سالر کو یہاں بلاؤ، میں اس سے بات کرتی ہوں، بوبی نے کہا۔ آپ کا تعارف کس انداز میں کرایا جائے؟ لوتھر نے پوچھا۔ یہ اگر ہمسایہ ہے تو پھر یہ لامحالہ کنساٹا آتا جاتا رہتا ہوگا اور مجھے جانتا ہوگا، بوبی نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ تو لوتھر نے سر ہلاتے ہوئے آگے بڑھ گیا۔ بوبی چیک پوسٹ کے پیچھے بنے ہوئے کمرے میں موجود تھی۔ تھوڑی دیر بعد لوتھر اس آدمی کے ساتھ اندر داخل ہوا جسے وہ سٹالر کہہ رہا تھا۔ او مس بوبی، آپ اور جہاں؟ بوبی کو دیکھ کر سٹالر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ کیوں میں یہاں نہیں آ سکتی؟ بوبی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ارے میرا یہ مطلب نہ تھا، دراصل پہلے کبھی آپ سے یہاں ملاقات نہیں ہوئی، میں تو اپنی بیٹی سے ملنے اکثر آتا جاتا رہتا ہوں، سٹالر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے مسافے کے لیے ہاتھ بڑھا دیا۔ بوبی نے اسے مسافحہ کیا، پھر اسے کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ مسٹر سٹالر، آپ کے اراضی ایرک پہاڑیوں سے کس طرف ہے؟ بوبی نے پوچھا۔ شمال کی طرف۔ کیوں؟ سٹالر نے چونک کر کہا۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس قصبے میں اس قدر حفاظتی انتظامات کیوں کیے گئے ہیں؟ بوبی نے کہا۔ جی ہاں، یہاں پہاڑیوں میں حکومت اکریمیہ کی خفیہ لیبارٹری ہے، مجھے ہی کیا سب کو معلوم ہے، سٹالر نے جواب دیا۔ میرا تعلق بھی حکومت اکریمیہ کی خفیہ ایجنسی سے ہے۔ حکومت کو مخبری ہوئی ہے کہ چند افراد جو کہ دشمن ایجنٹ ہے اس لیبارٹری کو تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ ان افراد سے نمٹنے کے لیے مجھے ازہد یہاں آنا پڑا۔ یہ دشمن ایجنٹ تربیت یافتہ لوگ ہیں اور وہ اب ظاہر ہے اس قصبے کی طرف سے تو نہ آئیں گے، اس لیے ہم نے چاروں طرف حفاظتی انتظامات کر رکھے ہیں۔ میری آپ سے صرف اتنی گزارش ہے کہ اگر آپ اپنے علاقے میں اجنبی افراد کو دیکھیں تو آپ فوراً لوتھر کو اطلاع کر دیں، بوبی نے کہا۔ دشمن ایجنٹ؟ اجنبی افراد؟ اب 1 گھنٹہ پہلے میں نے ایک عورت اور 5 مردوں کو سرباز علاقے میں دیکھا تھا، وہ سب اجنبی تھے لیکن سامان کے لحاظ سے سیاہ لگتے تھے۔ چونکہ سرباز علاقے میں قدیم کھنڈرات موجود ہیں، اس لیے میں سمجھا کہ وہ ان کھنڈرات کو دیکھنے جا رہے ہیں، سٹالر نے کہا۔ تو بوبی بے احتیاط اچھل کر کھڑی ہو گئی۔ اوہ، یہ تو وہی لوگ ہیں، ان میں ایک عورت بھی شامل ہے اور 5 مرد ہیں۔ یہ سرباز کا علاقہ شمال مغرب میں ہی ہے نا؟ بوبی نے تیز لہجے میں کہا۔ یس مس۔ تو پھر میرا آپ منہ کھڑے کیوں دیکھ رہے ہو؟ یہ وہی لوگ ہیں اور ہم نے انہیں گرفتار کرنا ہے۔ لیکن مس، اس کے لیے تو ہمیں باہر جانا ہوگا۔ تو کیا ہوا؟ جلدی کرو، جیپیں تیار کرو اور اپنے مسلح آدمی کو بلاؤ، جلدی کرو۔ اچھا مسٹر سٹالر، آپ کی مہربانی، اب آپ اپنی بیٹی کے گھر جا سکتے ہیں، بوبی نے کہا، اور سٹالر سر ہلاتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد بوبی، لوتھر اور ان کے ساتھی 4 جیپوں میں سوار سر بازار کی طرف بڑے چلے جا رہے تھے۔ مس، یہ لوگ خطرناک ہیں، انہیں دور سے ہی گولی نہ مار دی جائے؟ لوتھر نے کہا۔ نہیں، میں انہیں زندہ گرفتار کرنا چاہتی ہوں۔ اور سنو، تم خاموش رہو گے، میں نے اپنے ساتھیوں کو تفصیلی ہدایات دی ہیں، بوبی نے سخت لہجے میں کہا، اور لوتھر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تقریباً 1 گھنٹے کی ڈرائیونگ کے بعد جیپیں سرباز کے کھنڈرات کے پاس پہنچ کر رک گئیں، کیونکہ انہیں لمبا چکر کاٹ کر یہاں تک آنا پڑا، اس لیے انہیں یہاں پہنچنے میں اتنا وقت لگ گیا۔
बॉबी जीप से नीचे उतरी तो उसी लम्हे उसने एक औरत और 5 मर्दों को खंडार से बाहर निकल कर आते हुए देखा। वो चाल ढाल और लिबास से वाकई स्याह लगते थे, शायद जीपों की आवाज़ें सुनकर बाहर आए थे। बॉबी ने एक लम्हे के लिए उन्हें गौर से देखा, फिर उसका मुंह बन गया, क्योंकि उनमें किसी का कदो-कामत भी इमरान से ना मिलता था, ना ही उस औरत और इमरान की साथ ही औरत जूलिया के दरमियान कदो-कामत और जिस्मानी साख के लिहाज से कोई मुताबिकत थी। वो स्याह बड़ी हैरत भरी नज़रों से बॉबी, लोथर और उसके साथियों को देख रहे थे, जो जीपों से उतरकर उनके गिरदारों की सूरत में बिखर कर खड़े हो गए थे। आप कौन हैं? बॉबी ने उस औरत से मुहातिब होकर कहा। हम स्याह हैं, मगर आप कौन हैं? आपके तेवर तो कुछ खतरनाक से महसूस हो रहे हैं। उस औरत ने जवाब दिया। मिस्टर लोथर, आप इन स्याहों के कागजात चेक करें। बॉबी ने लोथर से मुहातिब होकर कहा। यस मिस, लोथर ने कहा, और लोथर ने दूसरे लम्हे तेज़ी से उन स्याहों की तरफ बढ़ गया। मैं शेरफ हूँ, अपने कागजात दिखाइए। आप कहाँ के शेरफ हैं? पहले अपना शनाख्ती कार्ड दिखाइए, ऐसा ना हो कि आप हमें हमारे कागजात से महरूम कर दें। एक मर्द ने आगे बढ़ते हुए कहा। सुनिए, हमारा ताल्लुक हुकूमत से है। यहाँ चंद गैर मुल्की एजेंटों की आमद की इतलात मिली थी। हम उन्हें चेक कर रहे थे कि आपके बारे में इत्तला मिली। उन गैर मुल्की एजेंटों की तादाद भी आपसे मिलती है, वो भी एक औरत और 5 मर्दों पर मुश्तमिल है, लेकिन आपकी कदोकामत और जिस्मानी साख्त उनसे मुख्तलिफ है। इसलिए आपको ना ही गिरफ्तार किया गया है और ना ही आपको गोली मारी गई है। बॉबी ने तेज़ लहजे में कहा। गैर मुल्की एजेंट और जहाँ खंडरात में, क्यों, यहाँ उनका क्या काम हो सकता है? उस औरत ने हैरत भरे लहजे में कहा। आप इन बातों को नहीं समझ सकती। आपसे जो कहा जा रहा है वो करें, वरना दूसरी सूरत में आपको गिरफ्तार भी किया जा सकता है। बॉबी का लहजा और ज़्यादा सर्द हो गया। कागजात दिखा दें मिस कैथराइन, एक मर्द ने अपनी साथी औरत से कहा, और साथी औरत ने इस बात में सर हिलाते हुए अपने कांधे से लटका हुआ बैग खोला और उसमें मौजूद एक बड़ा लिफाफा निकालकर उसने लोथर की तरफ बढ़ा दिया। लोथर ने लिफाफा लिया, फिर उसे खोलकर उसमें से कागजात निकाले और उन्हें बॉबी की तरफ बढ़ा दिया। ओह, तो आप यूनिवर्सिटी ऑफ ओहामा की प्रोफेसर हजरात हैं। वेरी सॉरी, आप तो इंतहाई मोअज़्ज़ज़ हजरात हैं। हमारा ताल्लुक यूनिवर्सिटी के शोबा आसार कदीमा से है। मिस कैथराइन शोबा की इंचार्ज है और मैं पूरी दुनिया में आसार कदीमा पर अथॉरिटी समझी जाती हैं। एक मर्द ने उस औरत का तारुफ कराते हुए कहा। ओह, आई एम सो सॉरी मिस, बॉबी ने कागजात वापस लिफाफे में डालते हुए कहा और लिफाफा वापस कैथरीन को बढ़ा दिया। आओ चले, बॉबी ने लोथर और अपने साथियों से कहा, और वो सब जीपों में सवार तेज़ी से वापस एरिक फील्ड की तरफ रवाना हो गए। हैरत है, इतने मोअज़्ज़ज़ अफराद और यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और पैदल सियाहत करते फिर रहे हैं। लोथर ने कहा तो बॉबी बेएहतियात चौंक पड़ी। ओह हाँ, इस बात को तो मुझे ख्याल भी ना आया। वैसे ये प्रोफेसर हज़रात होते ही इस किस्म के हैं, ये कोई नई बात नहीं। बॉबी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। फिर तकरीबन 1 घंटे के सफ़र के बाद वो वापस एरिक फील्ड की पहली चेक पोस्ट पर पहुँच गए। कोई ख़ास बात तो नहीं हुई? नहीं मिस। कोई आया गया तो नहीं? सिर्फ सार्जेंट के आदमी आए थे रोज़ फील्ड को चेक करने, इंचार्ज ने जवाब दिया। तो बॉबी ने चौंक कर लोथर की तरफ देखा। यहाँ एक बहुत बड़ा फ्रूट फार्म है जो वेलिंगटन के एक शख्स सार्जेंट नकूनी की मलकियत है। उस फ्रूट फार्म में खसूसी तेल डार्जेंट्स पैदा की जाती है जिसका ताल्लुक लेबॉर्ट्री को सप्लाई किया जाता है। उसके आदमी हिसाब किताब की चेकिंग के लिए आते जाते रहते हैं। उनको स्पेशल कार्ड जारी किए गए हैं, लोथर ने वजाहत करते हुए कहा। तो बॉबी के सोते हुए चेहरे पर कदरे इत्मीनान के तासुरात नुमायां हो गए। कितने अफराद थे? 1 औरत और 5 मर्द, इंचार्ज ने जवाब दिया। तो बॉबी बेएहतियात उछल पड़ी। वो कहाँ गए? वो फ़ौरन उन्हें मुझसे मिलवाओ, बॉबी ने कहा। वो फार्म पर ही होंगे, मैं बुलवाता हूँ उन्हें, लोथर ने कहा और तेज़ी से अंदरूनी कमरे की तरफ बढ़ गया। बॉबी भी उस साथ ही अंदरूनी कमरे की तरफ बढ़ने लगी। 1 औरत और 5 मर्द। मिस वो स्पेशल कार्ड होल्डर है, इसलिए वो तो मशकूक हो ही नहीं सकते। वो भी अक्सर यहाँ आते जाते रहते हैं, चेक करना ज़रूरी है, बॉबी ने कहा। फिर वो दोनों अंदरूनी कमरे में बढ़ गए। ये लोथर का दफ्तर था। लोथर ने जल्दी से फ़ोन उठाया, तेज़ी से नंबर डायल करने शुरू कर दिए। फ़ोन में लाउडर होने की वजह से दूसरी तरफ बजने वाली घंटी की आवाज़ कमरे में नुमायां तौर पर साफ सुनाई दे रही थी। ये सार्जेंट फ्रूट फार्म, जैक्सन बोल रहे हो? लोथर ने आवाज़ पहचानते कहा। यस मिस्टर शेरिफ, मैं जैक्सन ही बोल रहा हूँ। जैक्सन, आउट टीम आई है मिस बॉबी, उससे मिलना चाहते उन्हें यहाँ मेरे दफ्तर में भिजवा दो। आउट टीम? कौन सी आडी टीम? दूसरी तरफ से कहा गया। तो बॉबी बेएहतियात उछलकर खड़ी हो गई। अरे अभी 1 घंटा पहले फार्म की आडी टीम आई है, 1 औरत और 5 मर्द। नहीं मिस्टर लोथर, यहाँ तो कोई आडी टीम नहीं आई। अलबत्ता उन्होंने आना ज़रूर था, लेकिन अभी तक पहुँची नहीं। अरे अच्छा, ये वही इमरान और उसके साथी ही हो सकते हैं। ये अंदर दाखिल होने में कामयाब हो गए। फ़ौरन हंगामी हालात का ऐलान कर दो। फ़ौरन वो जहाँ भी हों, जिसके पास भी हों, उन्हें हर सूरत में गिरफ्तार होना चाहिए। काश मैं उन स्याहों के चक्कर में ना पड़ती तो मैं उन्हें देखते ही पहचान लेती। बॉबी ने बेएहतियात दोनों हाथ मलते हुए कहा। आप बेफिक्र रहे मादाम, जहाँ एक आदमी नहीं छुप सकता, 6 इकट्ठे कैसे छुप सकते हैं? ये आदमी पकड़े जाएंगे, लोथर ने कहा। जल्दी से एक बार फिर रिसीवर उठाकर उसने नंबर डायल करने शुरू कर दिए।
عمران اور اس کے ساتھی ایرک فیلڈ کی فرسٹ چیک پوسٹ سے کافی فاصلے پر ایک گھنے درختوں کے ذخیرے میں موجود تھے۔ ایک بڑی جیپ بھی ان درختوں کے اندر کھڑی تھی۔ وہ سب جیپ سے باہر اونچی گھاس پر اطمینان سے بیٹھے تھے۔ عمران صاحب، بالفرض محال اگر ہم آپ کی پلاننگ کے تحت اندر داخل بھی ہو گئے تو اندر ہمارے لیے جائے پناہ کون سی ہوگی؟ صفدر نے کہا۔ جائے پناہ؟ ارے بھائی، وہاں کی کسی لڑکی سے شادی کر لو، جائے پناہ مہیا ہو جائے گی۔ اس میں اتنی پریشانی کی کون سی بات ہے؟ عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، تمہیں تو سوائے شادی کی اور کوئی موضوع ہی نہیں ملتا بات کرنے کے لیے۔ تنویر نے غصیلے لہجے میں کہا، تو نہ کرو شادی، کسی بوڑھی خاتون کے بیٹے بن جاؤ، پھر بھی جائے پناہ مل جائے گی۔ عمران نے ترکی بترکی جواب دیتے ہوئے کہا، میں کہتا ہوں اس سارے چکر اور پلان کا فائدہ کیا ہے؟ اندر ہی جانا ہے نا، اسلحہ ہمارے پاس ہے، اڑا دو ساری چیک پوسٹیں اور اندر پہنچ جاؤ۔ تنویر نے غصیلے لہجے میں کہا، تاکہ پورا قصبہ اور اس کے مسلح افراد ہمیں شکاریوں کی طرح گھیر لیں۔ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا، کیتھرائن اور اس کا گروپ کیا ہماری مرضی کے مطابق رول ادا کر لے گا؟ اس بار صفدر نے کہا، کیوں نہیں کرے گا، اس میں مشکل بھی کیا ہے؟ اور وہ بھی لامحالہ جیسے ان کے متعلق سنے گی، اڑتی ہوئی وہاں پہنچے گی اور ہم اس دوران اطمینان سے گیٹ کراس کر جائیں گے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، لیکن اس کی ضرورت ہی کیا تھی؟ اگر کیتھرائن اور اس کے گروپ سے صرف اسپیشل کارڈ لے لیے جاتے تو یہ کافی نہ تھا؟ جولیا نے کہا، نہیں مس جولیا، وہ بھی یہاں موجود ہے، اور وہ بھی نہ صرف مجھے اور ہاور بلکہ تم تینوں سے بھی مل چکی ہے۔ ہمارے قد و قامت اور ہماری جسمانی ساخت کی وجہ سے ہی وہ ہمیں پہچان لے گی، البتہ اس کی عدم موجودگی میں ہم ان کارڈز کی وجہ سے اطمینان سے اندر داخل ہو جائیں گے۔ اصل مسئلہ ان حفاظتی انتظامات سے بچ کر اندر داخل ہونا ہے۔ پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی، اچانک عمران کے ہاتھ رکھے ہوئے فکس فریکوینسی کے ٹرانسمیٹر سے ٹوٹو کی محسوس آوازیں سنائی دینے لگیں۔ عمران نے چونک کر اسے اٹھایا اور اس کا ریسیور آن کر دیا۔ ہیلو ہیلو کیتھرائن کالنگ اوور۔ بٹن آن ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ یس پرنس بول رہا ہوں، اوور، عمران نے جواب دیا۔ پرنس، وہ عورت بوبی شیرف لوتھر اور 10 مسلح افراد کے ساتھ یہاں آئی ہے، اس نے ہمارے کاغذات چیک کیے، پھر مطمئن ہو کر واپس چلی گئی ہے، اوور، دوسری طرف سے کہا گیا۔ کتنی دیر ہوئی انہیں واپس گئے ہوئے، اوور، عمران نے پوچھا۔ 5 منٹ ہوئے ہیں، اوور، دوسری طرف سے کہا گیا۔ اوکے، اب آپ واپس جا سکتے ہیں، وہاں جا کر آپ کہہ دیں کہ آپ کی جیپ اور اسپیشل کارز چوری کر لی گئے ہیں یا کوئی بھی ایسا جو آپ کر سکتی ہیں۔ بہرحال ہماری طرف سے اب آپ فارغ ہیں۔ ہاں، اگر آپ کو اپنے چہرے پسند نہ ہو تو آپ یہ میک اپ ختم کر سکتے ہیں، صرف سادہ پانی سے اچھی طرح دھو لینا، اوور اینڈ آل، عمران نے کہا۔ اس کے ساتھ اسے ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ آؤ اب چلیں، عمران نے اپنے ساتھیوں سے کہا، اور وہ سب سر ہلاتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ تھوڑی دیر بعد وہ سب جیپ میں سوار درختوں کے جھنڈ سے نکل کر اس طرف کو جا رہے تھے جہاں سے وہ سڑک پر پہنچ سکتے تھے جو ایرک فیلڈ میں جاتی تھی۔ سڑک پہنچنے کے بعد عمران نے جو ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا جیپ کار ایرک فیلڈ کی طرف موڑ دیا اور جیپ فراٹے بھرتی ہوئی آگے بڑھتی چلی گئی۔ تقریباً 15 منٹ کی ڈرائیونگ کے بعد وہ چیک پوسٹ پر پہنچ گئے۔ یس، ایک مسلح آدمی نے ان کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ آرڈی ٹیم برائے سارجنٹ فارم، عمران نے کہا، اور ساتھ ہی اس نے جیب سے 4-6 کارڈ نکال کر اس آدمی کی طرف بڑھا دیے۔ اس آدمی نے ایک نظر جیب کے اندر ڈالی، پھر کارڈ لے کر وہ تیزی سے ایک سائڈ پر بنے ہوئے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ عمران کو اندازہ تھا کہ اس کمرے کے اندر یقیناً وہ خاص کمپیوٹر نصب ہوگا جس میں اسپیشل کارڈ چیک کیے گئے ہوں گے، کیونکہ یہ کمپیوٹر کارڈز ہی تھے، لیکن ان کی سانس سے وہ سمجھ گیا کہ اس کارڈ ہولڈر کے نام اور تصاویر کا سلسلہ بند ہے۔ صرف کارڈ ہی چیک ہوتے ہیں کہ کیا اصل ہے یا نہیں، اس لیے وہ مطمئن تھا۔ تقریباً 5 منٹ بعد وہ مسلح آدمی نکل کر باہر آ گئے۔ اس کے ہاتھ میں کارڈ موجود تھے، اس کے چہرے پر اطمینان کے تاثرات نمایاں تھے۔ ٹھیک ہے، اس آدمی نے کارڈ واپس عمران کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، اس کے ساتھ اسے ہاتھ ہلا کر راڈ ہٹانے کا اشارہ کر دیا۔ میں راڈ ہٹ گیا اور عمران نے جیپ ایک جھٹکے سے آگے بڑھا دی۔ چند لمحوں بعد وہ دوسری چیک پوسٹ پر پہنچ گئے۔ وہاں بھی انہیں صرف کارڈ ہی دکھانے پڑے اور انہیں آگے جانے کی اجازت دے دی گئی۔ اب وہ قصبے میں داخل ہو چکے تھے۔ عمران بڑے اطمینان سے جیپ چلاتا ہوا دائیں ہاتھ پر جانے والی سڑک پر سے گزرتا ہوا آگے بڑھاتا چلا گیا۔ قصبے کے بازار سے گزرتے ہوئے وہ تھوڑی دیر بعد ایک درمیانے درجے کے ہوٹل کے سامنے پہنچ گئے۔ عمران نے جیپ روکی، پھر نیچے اترایا۔ اس کے ساتھی بھی جیپ سے اترے۔ ان کے پاس 4 تھیلے تھے جو انہوں نے اپنی پشت پر لاد رکھے تھے۔ ہم نے آگے جانا ہے، عمران نے کہا، پھر اطمینان سے چلتا ہوا آگے بڑھتا چلا گیا۔ تقریباً 200 گز کا فاصلہ طے کرنے کے بعد وہ ایک روڈ پر مڑا اور پھر کچھ دور موجود ایک مکان کے دروازے پر پہنچ گئے۔ مکان کا دروازہ بند تھا۔ عمران نے دروازے پر دستک دی تو چند ہی لمحوں بعد دروازہ کھل گیا۔ سافٹ ووڈ، عمران نے ایسا سے کہا تو نوجوان بے احتیاط چونک پڑا۔ او آؤ، نوجوان نے تیزی سے ایک سائڈ پر ہٹتے ہوئے کہا اور عمران اندر داخل ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی بھی اس کے پیچھے اندر داخل ہو گئے تو اس نوجوان نے دروازہ بند کیا، پھر انہیں ساتھ لے کر وہ مکان کے اندرونی حصے کی طرف بڑھنے لگا۔ ایک کمرے میں جیسے ہی وہ کمرے میں کرسی پر بیٹھا تو وہ بوڑھا آدمی بے احتیاط چونک کر اٹھ کھڑا ہوا۔ سافٹ ووڈ،
عمران نے ایک بار پھر وہی الفاظ دہرائے۔ او اچھا، مائیکل تم مہمانوں کو 0 روم لے جاؤ، میں اسے سنبھال لوں گا۔ بوڑھے نے نوجوان سے مخاطب ہو کر کہا، آپ کا نام؟ عمران نے پوچھا۔ میرا نام فراسٹ ہے، بوڑھے نے جواب دیا۔ فراسٹ اچھا نام ہے، اب آپ میری بات سن لیں۔ ہم یہاں اس لیے نہیں آئے کہ کسی تہہ خانے میں چھپ کر بیٹھ جائیں، ہم نے جو کرنا ہے آپ جانتے ہیں، عمران نے کہا۔ ٹھیک ہے، مجھے راجن نے سب کچھ ٹرانسمیٹر پر بتا دیا ہے، آپ اندر داخل ہونے کا بہترین پلان تیار کیا ہے، لیکن بوبی اور لوتھر دونوں کو میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ ان لوگوں نے آپ کو ڈھونڈنے کے لیے اس قصبے کی ایک اینٹ کھود ڈالنی ہے، اس لیے آپ کو کچھ روز 0 روم میں گزارنے ہوں گے، اس کے بعد میں آپ کو ٹرانس پہاڑی کے دامن میں پہنچا دوں گا۔ فراس نے کہا، نہیں جناب، کچھ دن کی بات تو ایک ہی طرف رکھ دیں، ہم کچھ گھنٹے بھی نہیں گزار سکتے۔ ہم جس پلان کے تحت اندر آئے ہیں اس پلان میں سب سے بڑی خامی یہ ہے کہ ہم سارجنٹ کے فروٹ فارم پر نہ پہنچیں گے، اس لیے بوبی کو یقین آ جائے گا کہ ہم اندر موجود ہیں۔ پھر اس نے قصبہ اور پہاڑیوں کے ایک چپے پر آدمی پھیلا دینے ہیں، اس لیے ہم اس کی تلاش کے آغاز سے پہلے اس ٹرانس پہاڑی تک پہنچ جانا چاہتے ہیں تاکہ وہ ہمیں قصبے میں تلاش کرتی رہ جائے اور ہم اپنے مشن کو مکمل کر لیں۔ عمران نے کہا، اگر ایسی بات ہے جناب تو آپ پہلے فارم پر ہی چلے جاتے۔ فراس نے کہا، نہیں، بوبی نے مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیکھا ہوا ہے، وہ تیز اور ذہین لڑکی ہے، وہ قد و قامت اور جسمانی ساخت کی بنا پر ہمیں پہچان سکتی ہے۔ اگر اسے فرسٹ اور سیکنڈ چیک پوسٹ سے نہ ہٹایا جاتا تو ہم اندر ہی داخل نہ ہو سکتے، اور اگر ہم فارم پر چلے جاتے تو وہ وہاں پہنچ جاتی اور پھر ہمیں پہچان لیتی۔ ہم اگر چاہیں تو اس کا اور اس کے ساتھیوں کا خاتمہ آسانی سے کر سکتے ہیں، لیکن ہمیں معلوم ہے کہ بلیک تھنڈر تنظیم کو اس کا علم ہو جانا ہے اور پھر وہ یہاں پوری فوج بھی بھیج سکتے ہیں۔ اس لیے ہماری پلاننگ یہی ہے کہ ہم اس پہاڑی تک اس طرح پہنچ جائیں کہ بوبی اور لوتھر کو اس کا علم نہ ہو سکے، اس کے بعد ہم اس کی پرواہ نہ رہے گی۔ عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، آپ واقعی بے حد ذہین ہیں، میں کرتا ہوں بندوبست۔ بوڑھے فراس نے کہا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے نوجوان مائیکل سے مخاطب ہو کر کہا، مائیکل، سبزی والی ویگن نکالو اور اس میں بیجوں کی بوریاں لاد دو، ہم نے ٹرانس پہاڑی کے ساتھ آرتھر کے فارم جانا ہے تاکہ اسے بیجوں کی بوریاں سپلائی کی جا سکے، سمجھ گئے ہو؟ بوڑھے فراس نے کہا، یس ڈیڈی، مائیکل نے جواب دیا اور تیزی سے مڑ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے ابھی بتا دیں، بوڑھے نے پوچھا۔ نہیں، ان تھیلوں میں ہماری ضرورت کی سب چیزیں موجود ہیں، بس آپ ہمیں اس طرح اس پہاڑی تک پہنچا دیں کہ کسی کو ہمارے وہاں جانے کا علم نہ ہو سکے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور فراس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک بڑی سی ویگن کے اوپری حصے میں بھری ہوئی بیجوں کی بوریوں کے پیچھے سکڑے بیٹھے تھے۔ ویگن کو مائیکل چلا رہا تھا جبکہ اس کے ساتھ اس کا باپ فراس بیٹھا تھا۔ ویگن کو مکان کے اندر لے جایا گیا اور پھر عمران اور اس کے ساتھیوں کو اوپری حصے میں بٹھا کر باقی حصے میں بوریاں بھر دی گئیں اور پھر ویگن کو باہر نکالا گیا۔ راستے میں جگہ جگہ ویگن رکتی رہی، ایک جگہ تو کافی دیر تک رکی رہی۔ عمران سمجھ رہا تھا کہ بوڑھا فراس دیر کیوں کر رہا ہے۔ اگر وہ گواہیاں بنا رہا تھا کہ وہ واقعی بوریاں لاد کر لے جا رہا ہے، وہ راستے میں جگہ جگہ رک کر یا تو کسی دکاندار سے بات کرتا رہا ہوگا یا پھر کہیں شراب پینے لگ گیا ہوگا۔ بہرحال تقریباً اس گھنٹے تک مسلسل سفر کرنے کے بعد ویگن رک گئی اور بوریاں اتاری جانے لگیں۔ بوریاں ایک سائڈ سے ہٹائی جا رہی تھیں تاکہ عمران اور اس کے ساتھیوں کے باہر آنے کا راستہ بن سکے، اور چند لمحوں بعد عمران اپنے ساتھیوں سمیت باہر آ گیا۔ ویگن اس وقت درختوں کے ایک ذخیرے میں موجود تھی۔ وہ سامنے والی پہاڑی ٹرانس پہاڑی ہے۔ فراس نے عمران کو ذخیرے سے باہر لے آ کر سامنے موجود ایک پہاڑی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ عمران نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے ادھر ادھر دیکھا، دور دور تک کھیت پھیلے ہوئے تھے۔ ٹھیک ہے، اب آپ جا سکتے ہیں، عمران نے کہا۔ پھر اس کے ساتھیوں نے مائیکل کے ساتھ مل کر بوریاں واپس ویگن میں رکھ دیں اور فراس اور مائیکل ویگن لے کر درختوں کے جھنڈ سے نکلے اور تیزی سے آگے بڑھتے چلے گئے۔ جب ویگن ایک موڑ مڑ کر ان کی نظروں سے اوجھل ہو گئی تو عمران نے اپنے ساتھیوں کو اشارہ کیا اور فصل کے اندر سے ہوتے ہوئے پہاڑیوں کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ جب ویگن ایک موڑ مڑ کر ان کی نظروں سے اوجھل ہو گئی تو عمران نے اپنے ساتھیوں کو اشارہ کیا اور وہ فصل کے اندر سے ہوتے ہوئے پہاڑی کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ چونکہ چاروں طرف قدادم فصلیں پھیلی ہوئی تھیں، اس لیے ان کے درمیان وہ اطمینان سے چلتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ وہاں پہاڑی میں موجود راستہ اگر بند ہوا تو، جولیا نے کہا، جذبات سچے ہوں اور نیت نیک ہو تو بند راستے بھی کھل جاتے ہیں، عمران نے جواب دیا تو جولیا بے اختیار مسکرا دی۔ عمران نے جواب دیا، عمران صاحب، کیا لیبارٹری کے اندر ہمارا داخلہ ممکن ہو سکے گا؟ صفدر نے کہا، نہیں، لیبارٹری میں داخلہ ناممکن ہے، وہاں ایسے سخت حفاظتی انتظامات ہوں گے کہ شاید ہم ان کا تصور بھی نہ کر سکیں، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو پھر؟ سب نے حیران ہو کر کہا، دیکھو، یہ تو وہاں پہنچ کر معلوم ہوگا کہ ہم نے کرنا کیا ہے۔ ہر کام کے مرحلے ہوتے ہیں، اس لیے اسے مرحلہ وار ہی سوچنا چاہیے۔ اس مشن میں پہلا مرحلہ لیبارٹری کی تلاش تھی، وہ حل ہوا۔ اس کے بعد اس لیبارٹری تک پہنچنے کا مرحلہ تھا، اب وہ حل ہو رہا ہے۔
اس کے بعد تیسرا مرحلہ آئے گا، لیبارٹری سے ڈاکٹر عالم رضا کو باہر نکالنا اور وہاں سے اس فارمولا کی کاپی حاصل کرنا۔ پھر چوتھا مرحلہ آئے گا، لیبارٹری کی تباہی، اور پانچواں مرحلہ ڈاکٹر عالم رضا سمیت واپس پاکیزہ پہنچنا۔ اور ابھی ہم نے صرف 2 مرحلے طے کیے ہیں، تیسرا مرحلہ جب آئے گا تو اس بارے میں بھی سوچ لیں گے، عمران نے بڑے فلسفیانہ انداز میں سمجھاتے ہوئے کہا۔ ایک بات پوچھو عمران، اچانک جولیا نے کہا، تو باقی ساتھی بھی چونک کر جولیا کی طرف دیکھنے لگے، کیونکہ جولیا نے جس انداز اور جس لہجے میں بات کی وہ عام انداز سے ہٹ کر تھی۔ پوچھو، عمران نے حیران ہو کر کہا۔ میں نے محسوس کیا کہ تم اس مشن کے دوران انتہائی سنجیدہ ہو، اس کی کیا وجہ ہے؟ جولیا نے کہا تو عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ مجبوری ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو سب چونک پڑے۔ مجبوری؟ کیسی مجبوری؟ جولیا کے لہجے میں شدید حیرت تھی۔ اس مشن پر آنے سے پہلے تمہیں تمہارے چیف نے کوئی ہدایات دی تھی؟ عمران نے پوچھا۔ ہاں، اس نے کہا تھا کہ اس مشن کے دوران اگر ہم نے عمران کی حکم عدولی کی یا کوئی بیجا ضد یا تنازع کیا تو وہ اس کا سخت نوٹس لے گا، جولیا نے جواب دیا۔ تو تمہارا کیا خیال ہے کہ یہ تنبیہ صرف تمہیں ہی کی گئی ہوگی؟ مجھے اس نے کچھ نہ کہا ہوگا، عمران نے کہا۔ تمہیں وہ کیا کہہ سکتا ہے؟ جولیا نے حیران ہو کر پوچھا۔ مجھے اس نے دھمکی دی کہ اس مشن کے دوران اگر میں نے بیجا مذاق کیا یا اپنے مذاق سے کسی ممبر کو تنگ کیا تو وہ میرا چیک روک لے گا، اور تم جانتے ہو کہ اگر مجھے یہ چھوٹا سا چیک بھی نہ ملے تو پھر مجھ جیسے غریب آدمی کا کیا حشر ہوگا۔ اس لیے مجبوراً میں نے اپنے ذہن پر خشکی کی چادر تان لی ہے، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تم چیک کی فکر مت کرو، جتنا چیک تمہیں چیف دیتا ہے اس سے دگنی رقم میں دوں گی، لیکن تم یہ سنجیدگی ختم کرو۔ مجھے اس سے اب وحشت سی ہونے لگ گئی ہے، مجھے یوں لگتا ہے جیسے میں عمران کے بجائے کسی ڈمی کے ساتھ کام کر رہی ہوں۔ میرا خیال تھا کہ شاید تم بلیک تھنڈر کی وجہ سے نفسیاتی دباؤ کا شکار ہو، لیکن اب تم نے بتایا کہ تم صرف اپنا چیک رک جانے کی وجہ سے خاموش ہو، تو اب میں تمہاری یہ سنجیدگی اور خاموشی مزید برداشت نہیں کر سکتی، جولیا نے بڑے جذباتی لہجے میں کہا۔ یہ چیک کا بہانہ کر رہا ہے، اصل میں یہ بلیک تھنڈر سے خوفزدہ ہو گیا ہے، تنویر نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ خاموش رہو، عمران کسی سے خوفزدہ نہیں ہو سکتا، جتنا میں اس کے بارے میں جانتی ہوں تم نہیں جانتے، جولیا نے بڑے جذباتی لہجے میں تنویر کو ڈانٹتے ہوئے کہا، اور تنویر نے بے اختیار ہونٹ بھینچ لیے، جبکہ صفدر، کیپٹن شیل اور ہاور تینوں بے اختیار مسکرا دیے، جبکہ عمران کا چہرہ اسپاٹ تھا۔ نیز جولیا، آپ نے عمران کو چیک کے برابر رقم دینے کا وعدہ تو کر لیا، کم از کم یہ تو پوچھ لیں کہ چیک کتنی رقم کا ہوتا ہے؟ صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ تمہارا چیف دنیا کا سب سے بڑا کنجوس ہے، اگر کنجوسوں کا عالمی مقابلہ ہو تو یقیناً وہ پہلے نمبر پر آئے گا، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ بکواس مت کرو، یہ چیف ہی ہے جو تمہاری نہریں اٹھاتا ہے، جب وہ ہمارا ہاتھ نہیں روکتا تو تمہیں چیک دیتے ہوئے کیسے کنجوسی کر سکتا ہے؟ بولو کتنی رقم کا چیک دیتا ہے وہ تمہیں مشن کے بعد؟ جولیا نے بپرے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس کی کیفیت واقعی عجیب ہو چکی تھی، اگر کوئی دوسرا عمران کے خلاف بات کرتا تو وہ عمران کی حمایت میں اس سے لڑ پڑتی، اور اگر عمران ایکسٹرو کے خلاف بات کرتا تو وہ عمران سے لڑ پڑتی تھی۔ عمران صاحب سچ سچ بتائیے، صفدر نے حلف لیتے ہوئے کہا۔ لیکن اگر تم نے آغا سلیمان بادشاہ کو بتا دیا تو؟ عمران نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ ارے نہیں، بالکل نہیں بتائیں گے، وعدہ رہا، صفدر نے ہنستے ہوئے کہا۔ تمہاری یہی بات بتا رہی ہے کہ تمہیں اتنی بھاری مالیت کے چیک ملتے ہیں، بے ایمانی تو تم خود کرتے ہو کہ بیچارے سلیمان کو کچھ دیتے نہیں، جولیا نے بڑے فاتحانہ لہجے میں کہا۔ کہاں بھاری مالیت کے ملتے ہیں، صرف 2 ہندسوں پر مبنی چیک ہوتا ہے، تم خود بتاؤ کہ 2 ہندسوں پر مبنی چیک کتنی مالیت کا ہو سکتا ہے؟ گنجی کیا دھوئے گی اور کیا نچوڑے گی، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ 2 ہندسوں کا چیک، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بڑے سے بڑے 2 ہندسے 99 ہی ہو سکتے ہیں، 99 کیا رقم ہوتی ہے؟ جولیا نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ مجھ سے قسم لے لو، جس کی چاہے لے لو، چاہو تو بے شک تنویر کی قسم لے لو، عمران نے کہا۔ خبردار میرا نام نہ لینا، اور جس کی چاہو قسم کھاتے پھرو، تنویر نے غصیلے لہجے میں کہا۔ یہ تو ممکن ہی نہیں عمران صاحب، آپ کم از کم وہ بات کریں جو ممکن تو ہو، صفدر نے کہا۔ کیوں ممکن نہیں؟ عمران نے کہا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کو مشن کی تکمیل پر 99 روپے کا چیک ملے؟ میرا خیال ہے کم از کم 10 ہندسوں پر مشتمل چیک تو لازماً ملتا ہوگا، صفدر نے کہا۔ 2 ہندسے لکھتے لکھتے تمہاری چیف کے ہاتھ کانپتے ہیں، 10 ہندسوں پر مشتمل چیک لکھتے ہوئے تو اسے شاید 10 بار قبر سے اٹھنا پڑے گا، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ پھر وہی بکواس، جولیا نے غصیلے لہجے میں کہا۔ یہ وہی بکواس نہیں، حقیقت ہے، بے شک تم اپنے چیف سے پوچھ لینا، عمران نے جواب دیا۔ پھر تم اس جولیا کو 1000 چیک اس مالیت کے دے سکتی ہیں، صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جولیا، تو کیا تم سیکرٹ سروس کے سارے ممبران اگر مل کر بھی اپنی 10 سالوں، 20 سالوں، ہزاروں سالوں کی تنخواہ بھی اکٹھی کر لو، تب بھی تم اس چیک کی ساری رقم ادا نہیں کر سکتے؟
عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا، وہ تو کوئی خاص بات ہے اس میں؟ میں بھی کہوں کہ یہ 99 کی رقم کے چیک کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ صفدر نے جواب دیا، تو تمہارا کیا خیال تھا کہ یہ 99 روپے کا چیک لے کر خاموش ہو جائے گا؟ اس نے جیب سے ضرور کوئی خاص کھیل رکھا ہے، جولیا نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ تمہارا جیف چونکہ بے حد کنجوس ہے، اس لیے وہ تو واقعی چیک 2 ہندسوں میں دے دیتا، لیکن میں نے اسے قائل کر رکھا ہے کہ صفر یا صفروں کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، اس لیے اس نے مجھے اجازت دے رکھی ہے کہ میں یہ بے قیمت صفریں جتنی چاہوں ان ہندسوں کے ساتھ لگا لیا کروں، اسے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ بس اتنی سی بات ہے، عمران نے جواب دیا تو صفدر اور ہاور تو بے احتیاط ہنس پڑے، جبکہ کیپٹن شیل حسب عادت صرف مسکرا دیا۔ البتہ جولیا کی آنکھیں حیرت سے پھٹنے کے قریب ہو گئی، جبکہ تنویر نے برا سا منہ بناتے ہوئے ہونٹ بھینچ لیے۔ کیا مطلب؟ تم جس قدر چاہے صفریں لگا لو، وہ چیک کیش ہو جاتا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ اس طرح تو تم اربوں خربوں روپے بھی نکلوا سکتے ہو۔ جولیا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، بالکل نکلوا سکتا ہوں، لیکن بس مجھے پاکستان سیکرٹ سروس کے فنڈ کا خیال آ جاتا ہے۔ یہ فنڈ اگر تمہاری چیف کی جائیداد کی آمدنی سے قائم ہوتا تو ایک ہی چیک میں پار ہو چکا ہوتا، اور میں آغا سلیمان پاشا کی ناک پر گزشتہ تو کیا آئندہ 50 سالوں کی تنہا بھی مار چکا ہوتا، اپنے تمام قرض ہواہوں کو قرض ہواہوں کی بجائے قرض دار بنا چکا ہوتا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ فنڈ پاکستان کے عوام کی ٹیکس کی رقم سے بنایا گیا ہے۔ ٹیکس وہ لوگ دیتے ہیں جو اپنی خون پسینے کی کمائی میں سے اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ کاٹ کر اسے ادا کرتے ہیں۔ بس یہی ایک مجبوری ہے جس نے میرے ہاتھ باندھ دیے ہیں، اس لیے مجبوراً مجھے آغا سلیمان پاشا کی دھمکیاں جھڑکیاں سخت سننا پڑتا ہے، اس کی ناز نہریں اٹھانا پڑتے ہیں، قرض ہواہوں سے منہ چھپانا پڑتا ہے، مزید قرضہ لینے کے لیے منتیں کرنی پڑتی ہیں، درد بھری کہانیاں سنانی پڑتی ہیں۔ عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا تو صفدر اور ہاور ایک بار پھر ہنس پڑے۔ تمہاری قسمت ہی ایسی ہے، اس بار تنویر نے مسکراتے ہوئے کہا، لیکن تم جو کماتے ہو وہ دوسروں کو دے دیتے ہو، کیوں دیتے ہو؟ کیا سارے جہان کی دکھ درد کا ٹھیکہ تم نے اٹھا رکھا ہے؟ تم اپنے پہلے قرض تو اتارو، پھر کسی دوسرے کی ہمدردی بھی کرنا، جولیا نے غصیلے لہجے میں کہا۔ مجبوری ہے مس جولیا، دینا پڑتا ہے، کیونکہ ان کی طرف سے بڑی حلوس بھری دعائیں ملتی ہیں، کبھی نہ کبھی تو کسی کی دعا قبول ہو جائے گی اور سخت دل نرم ہو جائے گا۔ بس ایک بار سخت دل نرم ہو جائے پھر زندگی میں بہار ہی بہار ہوگی۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو جولیا نے بے احتیاط منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ اس کے چہرے کا رنگ شہابی ہو گیا، ناک پر پسینے کے قطرے ابھر آئے۔ وہ اب عمران کی ان باتوں کو اچھی طرح سمجھنے لگی۔ اب اسے معلوم ہو جاتا تھا کہ عمران ایسی فکریں کس پیرائے میں بولتا ہے۔ گو اسے شعوری طور پر معلوم تھا کہ عمران ایسی فکریں صرف اسے چھیڑنے یا مذاق کرنے کے لیے کہتا ہے، لیکن وہ اپنے دل کے ہاتھوں مجبور تھی۔ جب بھی عمران کے منہ سے ایسے فکرات نکلتے، اس کا دل نہ جانے کیوں بہت تیز سے دھڑکنا شروع کر دیتا، اور لاشعوری طور پر اس کے چہرے کا رنگ شہابی ہو جاتا، آنکھیں جھک جاتی اور ناک پر پسینے کے قطرے موتیوں کی طرح چمکنے لگتے تھے۔ کیا اسی طرح کی بکواس ہی کرتے رہو گے یا کوئی کام کی بات بھی کرنی ہے؟ پہاڑی تو آ گئی ہے، اب کیا کرنا ہے آگے؟ یکلا تنویر کی کرہت اور ترش آواز سنائی تو جولیا بے احتیاط چونک پڑی۔ تمہیں جیف کی ہدایات یاد نہیں رہی تنویر؟ جولیا نے بے احتیاط تنویر کی طرف مڑتے ہوئے انتہائی سخت لہجے میں کہا۔ میں نے کیا کہا؟ یہی کہا نا کہ کام کی بات ہونی چاہیے، ہم یہاں زندگی کو بہار بنانے تو آئے نہیں، ایک اہم مشن مکمل کرنے آئے ہیں، تنویر نے بددستور غصیلے لہجے میں کہا۔ تنویر پلیز کچھ تو خیال کر کے بولا کرو، عمران صاحب کس قدر سنجیدہ تھے اس مشن میں، اگر مس جولیا کی گفتگو کی وجہ سے ان کے سنجیدہ موڈ میں شگفتگی آئی ہے تو اس سے فائدہ مشن کو ہی ہوگا۔ ہمیں صرف چلنا ہی تھا، چل تو رہے ہیں، اگر اس دوران 2-4 خوبصورت اور شگفتہ باتیں بھی ہو جائیں تو تمہیں کیا اعتراض ہے؟ صفدر نے تنویر کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ ہاں اسی لیے تو میں نے اسے کہا، کیونکہ اس کی سنجیدگی سے مجھے واقعی وحشت ہونے لگ گئی تھی۔ جولیا نے صفدر کی تائید کرتے ہوئے کہا، لیکن جب یہ فضول باتیں کرتا ہے تو سب سے زیادہ غصہ بھی تمہیں ہی آتا ہے۔ تنویر نے اور زیادہ چڑھتے ہوئے کہا، یہ میرا اور عمران کا مسئلہ ہے، تم کیوں میرے معاملات میں دخل دیتے ہو؟ جولیا نے پھنکارتے ہوئے لہجے میں کہا، ارے ابھی سے لڑنا شروع کر دیا، بڑی عمر پڑی ہے لڑنے کی۔ عمران نے ایسے لہجے میں کہا جیسے بچاؤ کر رہا ہو، لیکن اس فکرے سے ہی تنویر کا غصے اور جھلاہٹ سے کندھاری انار کی طرح سرخ چہرہ تیزی سے نارمل ہوتا چلا گیا، جبکہ جولیا کے چہرے پر غصے کے تاثرات پھیلنے لگے۔ کیا مطلب؟ کیوں کہا تم نے یہ فکرہ؟ جولیا نے مڑ کر غصیلے لہجے میں عمران سے کہا۔ ظاہر ہے تنویر کی طرح وہ بھی عمران کے اس فکرے کا مطلب سمجھ گئی تھی کہ عمران تنویر اور جولیا کی شادی کی بات کر رہا ہے۔ میرا مطلب تھا ابھی تو کھیلنے کودنے کے دن ہے، نوجوانی ہے، لڑنے کے لیے تو بڑی عمر پڑی ہے۔ کیا آدمی کی عمر جیسے جیسے بڑھتی جاتی ہے وہ دنیاوی مسائل اور پریشانیوں کی وجہ سے چڑچڑا اور بدمزاج ہوتا جاتا ہے؟ اس لیے تو ادھیڑ عمر آدمی ہر وقت ہر کسی سے لڑتا رہتا ہے، اور اگر کوئی اسے لڑنے کے لیے نہ ملے تو پھر ہوا سے لڑنا شروع کر دیتا ہے۔
عمران نے اپنی بات کو دوسرے انداز میں وضاحت کرتے ہوئے کہا تو جولیا بے احتیاط ہنس پڑی۔ ویسے بھی وہ اب کھیتوں سے نکل کر پہاڑی علاقے میں داخل ہو چکے تھے۔ پہاڑی علاقہ خاصا سرسبز تھا، وہاں جھاڑیوں کے علاوہ اونچے نیچے درختوں کی بے پناہ کثرت تھی۔ ایک خالی جگہ رک کر عمران نے جیب سے وہی نقشہ نکالا جو اس نے لارڈ ایرک سے حاصل کیا تھا، پھر اسے سامنے زمین پر بچھا کر وہ اس پر جھک گیا۔ پھر ایک جگہ اس نے انگلی رکھی اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ چند لمحوں بعد وہ چونک پڑا۔ آؤ ادھر دائیں ہاتھ پر تھوڑے سے فاصلے پر وہ غار ہے جس سے راستہ پہاڑی کے اندر تک جاتا ہے، عمران نے کہا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے نقشہ طے کیا اور اسے جیب میں رکھ کر وہ آگے بڑھ گیا۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد عمران رک گیا۔ اس کی تیز نظریں غور سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی، لیکن وہاں نہ ہی کوئی غار تھی نہ اس کا کوئی دہانہ۔ ہر طرف کانٹے دار جھاڑیاں پھیلی تھیں یا درخت تھے۔ غار اسی جگہ ہونے چاہیے نقشے کے مطابق، عمران نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ ہو سکتا ہے دوسری غاروں کی طرح اسے بھی بند کر دیا گیا ہو، صفدر نے کہا۔ نفسیاتی طور پر تو ایسا ممکن نہیں، اس نقشے میں دیے گئے باقی سارے راستے حفاظتی ایریا سے باہر ہیں، اس لیے تو بند کیا بھی گیا ہے اور کیا بھی جانا چاہیے۔ صرف یہی ایک راستہ ہے جو اس حفاظتی ایریا کے اندر ہے، اور پھر یہ اس طرف ہے جدھر کوئی آبادی نہیں، اور پھر راستہ بھی صرف پہاڑی کے درمیان تک جا کر بند ہو جاتا ہے۔ پھر راستہ بھی اس لیے اسے اگر چیک بھی کیا گیا ہوگا تو نفسیاتی طور پر اسے لیبارٹری کے لیے خطرہ نہ سمجھا گیا ہوگا، اس لیے یقیناً اسے بھرنے کی ضرورت ہی نہ سمجھی گئی ہوگی۔ عمران نے آگے بڑھ کر کانٹے دار جھاڑیوں کو احتیاط سے ادھر ادھر ہٹانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، اور پھر سارے ساتھی ایک ایک کر کے ادھر ادھر پھیل گئے تاکہ عمران کی طرح غار کا دہانہ اگر جھاڑیوں کے عقب میں چھپا ہوا ہے تو اسے تلاش کیا جا سکے۔ آخرکار تنویر نے اسے تلاش کر لیا۔ غار کا دہانہ واقعی خاصا بڑا تھا، لیکن اسے اس طرح اونچی اور لمبی شاخوں والی جھاڑیوں نے گھیر رکھا تھا کہ جب تک یہ جھاڑیاں ہٹائی نہ جاتی دہانہ نظر ہی نہ آ سکتا تھا۔ گڈ، دیکھا جولیا، تنویر کس طرح چھپے ہوئے خزانے تلاش کر لیتا ہے، لیکن آج تک وہ اپنے دل کو تلاش نہیں کر سکتا جو نہ جانے کہاں جا کر چھپ گیا ہے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، مجھے معلوم ہے کہ وہ کہاں چھپا ہوا ہے، تم فکر مت کرو، تنویر نے مسکراتے ہوئے کہا، اور سب ساتھی بے احتیاط ہنس پڑے۔ جھاڑیاں ہٹا کر وہ ایک ایک کر کے غار میں داخل ہوئے۔ غار ذرا سا آگے جا کر مڑ جاتا تھا۔ وہ جب مڑے تو نہ صرف غار کھلا پڑا تھا بلکہ اس میں ہلکی سی روشنی اور تازہ ہوا بھی محسوس ہونے لگی، جبکہ موڑ سے پیچھے جھاڑیوں میں چھپے ہوئے حصے میں اندھیرا اور شدید حبس سا تھا۔ اس کے ساتھ ہی عمران اپنے کاندھے پر لادا ہوا تھیلا اتار کر نیچے رکھ دیا۔ کیا مطلب؟ کیا یہیں ٹھہرنے کا ارادہ ہے؟ صفدر نے چونک کر کہا۔ پہلے باہر جا کر وہ نشانات ہٹانے پڑیں گے جن کی مدد سے ہمارا سراغ لگایا جا سکتا ہے۔ وہ بھی سپر ایجنٹ ہے، اسے ڈاج دینا ہوگا، ورنہ وہ نہ کی سیدھ اپنے آدمیوں سمیت یہاں پہنچ جائے گا، اور پھر چوہوں کی طرح پکڑے بھی جا سکتے ہیں اور ختم بھی کیے جا سکتے ہیں، عمران نے کہا اور واپس باہر کی طرف مڑ گیا۔ ہم سب آئیں؟ جولیا نے کہا۔ صرف صفدر اور کیپٹن شکیل میرے ساتھ آئیں گے، باقی یہیں رکیں گے، عمران نے کہا۔ پھر وہ صفدر اور کیپٹن شکیل کے ساتھ غار سے باہر آ گیا۔ اس نے ایک درخت پر چڑھ کر ادھر ادھر کا جائزہ لیا، لیکن اسے فوری طور پر کوئی سرگرمی نظر نہ آئی تو وہ درخت سے نیچے اتر آیا۔ عمران نے کہا۔ پھر صفدر اور کیپٹن شکیل کے ساتھ غار سے باہر آ گیا۔ اس نے ایک درخت پر چڑھ کر ادھر ادھر کا جائزہ لیا، لیکن اسے فوری طور پر کوئی سرگرمی نظر نہ آئی تو وہ درخت سے نیچے اتر آیا۔ فصلوں کے درمیان ہم نے کافی طویل فاصلہ طے کیا ہے، اس لیے وہاں کے سارے نشانات تو نہ مٹائے جا سکتے ہیں نہ ختم کیے جا سکتے ہیں۔ البتہ جہاں سے ہم نقشہ دے کر اس طرف کو مڑے تھے وہاں سے ان نشانات کو ختم کر کے ان لوگوں کو غلط راستے پر ڈالا جا سکتا ہے، عمران نے کہا۔ لیکن کس طرح؟ وہاں سے یہاں تک نشانات تو بہرحال ہوں گے ہی، صفدر نے کہا۔ نہیں، میں نے پہلے ہی خیال رکھا تھا کہ جھاڑیوں کو کچلنے کے بجائے اس طرح چلا جائے کہ جھاڑیاں بھی نہ کچلی جائیں اور گھاس پر بھی پیر نہ پڑیں جو کچلی جا سکتی ہیں، جبکہ اس جگہ سے مخالف سمت میں جاتے ہوئے ہم جان بوجھ کر ایسا کریں گے، عمران نے ان دونوں کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ لیکن پھر واپسی کیسے ہوگی؟ صفدر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ واپسی ٹارزن کی طرح درختوں کی شاخوں سے جھولا جھولتے ہوئے ہوگی، عمران نے جواب دیا تو صفدر بے احتیاط ہنس دیا، جبکہ کیپٹن شکیل حسب عادت صرف مسکرا دیا۔ پھر وہ احتیاط سے چلتے ہوئے اس جگہ پہنچ گئے جہاں عمران نے نقشہ دیکھا تھا، اور اس کے بعد انہوں نے عمران کی ہدایات اور رہنمائی کے مطابق مخالف سمت میں آگے بڑھنا شروع کر دیا۔ وہ باقاعدہ جھاڑیاں ہٹا کر اور ان کی شاخیں ایک دوسرے میں قدرتی انداز میں الجھاتے ہوئے اور کہیں گھاس پر پیر کو ذرا دبا کر اسے کچلتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ اس طرح وہ کافی دور تک نکل آئے، بس اتنا کافی، اور جہاں ایک دوسرے سے ملے ہوئے گھنے درختوں بھی اوپر کو جا رہے ہیں، ہم ان درختوں سے ہوتے ہوئے اوپر جائیں گے، پھر وہاں سے واپس اپنے غار کی طرف پیدل لیکن احتیاط سے، عمران نے کہا، اور صفدر اور کیپٹن شکیل نے جذبات میں سر ہلا دی۔ پھر وہ تینوں واقعی ٹارزن کے انداز میں ایک درخت کی شاخ سے دوسرے درخت کی شاخ اور دوسرے درخت کی شاخ سے تیسرے درخت کی شاخ پر ہوتے ہوئے اوپر پہاڑی پر چڑھتے چلے گئے۔ کچھ فاصلہ اسی طرح طے کرنے کے بعد عمران مزید آگے بڑھنے کے بجائے نیچے اتر آیا، اور صفدر اور کیپٹن شکیل نے بھی اس کی پیروی کی۔
اور پھر وہ تینوں انتہائی احتیاط سے چلتے ہوئے نیچے اترتے چلے گئے اور تھوڑی دیر بعد وہ تینوں ایک بار پھر اس غار میں داخل ہو چکے تھے۔ عمران نے اس بار اندر رک کر جھاڑیوں کو ایڈجسٹ کیا اور پھر وہ آگے بڑھ گئے جہاں موڑ کے بعد ان کے ساتھی موجود تھے، لیکن جیسے ہی وہ موڑ مڑے اچانک بھگ سے ان کا دماغ اڑ گیا، کیونکہ جولیا، تنویر اور ہاور تینوں ٹیڑھے میڑھے انداز میں زمین پر بے حس و حرکت پڑے ہوئے تھے۔ ارے یہ کیا؟ عمران نے حیرت بھرے انداز میں کہا اور تیزی سے ان کی طرف بڑھنے ہی لگا تھا کہ اچانک اسے محسوس ہوا جیسے اس کے ذہن کے اندر کوئی دھماکہ ہوا۔ ایک لمحے کے لیے اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کے ذہن پر یکلخت پوری کہکشاں کے رنگ ٹوٹ پڑے ہوں اور پھر گھوپ اندھیرا سا چھا گیا۔ بس آخری احساس جو اس کے ذہن پر نقش ہوا وہ اس کے منہ کے بل نیچے کی طرف گرنے کا تھا۔ اس کے بعد اس کا ذہن مکمل طور پر بلینک ہو گیا۔ لوتھر کی کار بجلی کی سی تیزی سے سڑک پر دوڑتے ہوئے آگے بڑھی چلی جا رہی تھی۔ لوتھر بذات خود اسے ڈرائیو کر رہا تھا جبکہ سائیڈ سیٹ پر وہ بھی بیٹھی تھی۔ اس سارے علاقے کو گھیر لیا ہے نا تمہارے آدمیوں نے؟ جہاں وہ جیپ موجود تھی۔ جیپ میں عمران اور اس کے ساتھی ایرک فیلڈ میں داخل ہوئے۔ بوبی نے لوتھر سے مخاطب ہو کر کہا، تھوڑی دیر پہلے اس جیپ کے متعلق اطلاع ملی کہ جیپ ہوٹل ریڈ سٹار کے پاس موجود ہے اور حالی ہے۔ چنانچہ بوبی نے لوتھر کو کہہ کر اس سارے علاقے کو گھیرنے اور وہاں کی تلاشی لینے کے احکامات جاری کرا دیے اور خود وہ لوتھر کے ساتھ کار میں بیٹھ کر ہوٹل ریڈ سٹار کی طرف بڑھی چلی جا رہی تھی۔ مس بوبی، یہ لوگ آخر کہاں چھپیں گے؟ یہاں تو کوئی آدمی بھی انہیں پناہ نہیں دے سکتا۔ لوتھر نے کہا، یہ لوگ باقاعدہ پلاننگ کے تحت اندر داخل ہوئے ہیں لوتھر، اور جو لوگ اس قدر خوبصورت پلاننگ کر سکتے ہیں انہوں نے لامحالہ چھپنے کے لیے کوئی نہ کوئی انتظام کر ہی لیا ہوگا۔ بوبی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، پلاننگ کیا کرنی ہے؟ لامحالہ انہوں نے آڈی ٹیم کو مار کر ان کے کارڈ حاصل کیے اور اندر آ گئے۔ لیکن مسئلہ صرف اندر آنے کا تو نہیں، الٹا یہ بات تو ان کے خلاف جائے گی۔ وہ اب باہر نہیں جا سکتے اور یہاں انہیں آسانی سے گھیرا جا سکتا ہے۔ لوتھر نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا تو بوبی بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ شروع میں جب اسے لوگوں کی آمد کا فرسٹ چیک پوسٹ پر پتہ چلا تو اسے شدید غصہ آ گیا، تو پھر وہ نارمل ہو گئی اور اب وہ اپنی طبیعت کے مطابق دوبارہ ہنس کھیل رہی تھی۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ کسی اہم مہم کی بجائے دوستوں کے ساتھ پکنک منانے جا رہی ہو۔ لوتھر، تم صرف ایک قصبے کی شیرف ہو، تمہیں کیا معلوم کہ پلاننگ کیا ہوتی ہے؟ علی عمران انتہائی ذہین آدمی ہے، اس قدر ذہین کہ اس نے مجھے بھی ڈانٹ دے دیا۔ حالانکہ مجھے آج تک یہی خوش فہمی رہی کہ بوبی کو دنیا کا کوئی آدمی ڈانٹ نہیں دے سکتا۔ بوبی نے مسکراتے ہوئے کہا، آپ کو ڈانٹ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں مس، لوتھر نے حیران ہو کر کہا۔ پہلی بات تو یہ کہ وہ بظاہر کانسارٹر میں کسی ایسے آدمی سے نہیں ملا جس سے اسے ایرک فیلڈ اور یہاں کے انتظامات اور یہاں لیبارٹری کی موجودگی کا علم ہو سکے۔ پھر اچانک وہ اپنے ساتھیوں سمیت واپس والنگٹن چلا گیا۔ میں نے سیکشن ہیڈ کوارٹر کو اپنی کامیابی کی رپورٹ دے دی، لیکن سیکشن ہیڈ کوارٹر کو میری کامیابی کا یقین نہ آ رہا تھا۔ اس نے کہا کہ عمران اس طرح واپس جانے والوں میں سے نہیں، وہ لامحالہ کہیں نہ کہیں سے معلومات حاصل کر کے ہی گیا ہوگا۔ اس وقت تو مجھے سیکشن ہیڈ کوارٹر کے اس بات پر غصہ آیا، لیکن اب مجھے خیال آ رہا ہے کہ سیکشن ہیڈ کوارٹر عمران کے بارے میں مجھ سے بہرحال کہیں زیادہ بہتر جانتا ہے۔ سیکشن ہیڈ کوارٹر نے میرے اصرار کے باوجود کہ عمران کو لیبارٹری کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہو سکا، سیکشن ہیڈ کوارٹر نے مجھے یہاں بھجوا دیا۔ وہاں سیکشن ہیڈ کوارٹر نے والنگٹن میں معلومات کی تو پتہ چلا کہ عمران اور اس کے ساتھی جس چارٹر طیارے پر والنگٹن جا رہے تھے اس نے راستے میں ہی رخ تبدیل کر کے انہیں ریاست راگن میں اتار دیا اور وہ وہاں سے غائب ہو چکے ہیں۔ اس لیے سیکشن ہیڈ کوارٹر کے ساتھ ساتھ مجھے بھی یقین ہو گیا کہ عمران کو بہرحال کسی نہ کسی طرح یہاں کے بارے میں علم ہو گیا ہے۔ وہ صرف ڈاج دینے کے لیے والنگٹن روانہ ہوا اور اب دیکھو کہ وہ بہرحال قصبے میں داخل ہونے میں کامیاب ہو چکا ہے، حالانکہ یہاں ہم نے کس قدر سخت انتظامات کر رکھے ہیں، بوبی نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ لیکن مس، یہ تو اتفاق تھا کہ ہم باہر گئے ہوئے تھے، ورنہ لامحالہ نے فرسٹ چیک پوسٹ پر ہی چیک کر لیا جاتا، لوتھر نے کہا۔ نہیں لوتھر، اب میرا خیال بدل گیا ہے، مجھے یقین ہے کہ عمران اور اس کے ساتھ ہی باقاعدہ پلاننگ کے تحت اندر آئے ہیں، بوبی نے کہا۔ وہ کیسے مس؟ انہوں نے کسی طرح آڈٹ ٹیم سے کارڈ حاصل کیا، انہیں لمبی رقم دے دی گئی ہوگی، پھر اس آڈٹ ٹیم کو اسی تعداد میں کھنڈرات میں بھجوا دیا۔ تعداد میں ایک عورت کی موجودگی کا سن کر میں نے لامحالہ وہاں پہنچنا تھا، چنانچہ جیسے ہی ہم وہاں گئے وہ ہماری عدم موجودگی میں اسپیشل کارڈ کی وجہ سے قصبے میں داخل ہو گئے۔ یہ بات میں اس لیے کر رہی ہوں کہ عمران کو علم ہے کہ اگر میں چیک پوسٹ پر موجود ہوں گی تو پھر داخلہ صرف کارڈ کی بنا پر نہیں ہو سکتا۔ میں ان کی قد و قامت کو پہچان سکتی ہوں، جبکہ چیک پوسٹ والوں نے صرف کارڈ چیک کرنے تھے، بوبی نے کہا۔ اوہ واقعی مس بوبی، واقعی آپ نے صحیح سوچا ہے، لوتھر نے چونکتے ہوئے کہا۔ لیکن ایک بات بتا دوں، عمران لاکھ ذہین صحیح، لیکن وہ بوبی کو زیادہ دیر تک اندھیرے میں نہ رکھ سکے گا۔
बॉबी ने बड़े बाएतमाद लहजे में कहा और लूथर ने इस बात में सर हिला दिया। थोड़ी देर बाद कार होटल के सामने पहुंच गई और वो दोनों नीचे उतर आए। कुछ पता चला उनके बारे में राकी? यस शेरिफ, वो 6 अफराद थे। उन्हें फ्रास्ट के मकान में जाते हुए देखा गया, लेकिन फ्रास्ट और उसका बेटा सब्जियों के बीज वैगन में भरकर शुमाली इलाके में फार्म गया हुआ कि अभी वापसी नहीं हुई। उस नौजवान ने जवाब दिया। फ्रास्ट कौन है? उसका घर कहाँ है? बॉबी ने चौंक कर कहा। जहाँ का ज़मींदार है, तभी अरसे से यहाँ रह रहा है, बीजों का कारोबार भी करता है। आज तक उसके बारे में कोई शिकायत नहीं मिल सकी। लूथर ने कहा। उसका मकान कहाँ है? वहाँ चलो फ़ौरन, मैं उसकी तलाशी लेना चाहती हूँ। बॉबी ने कहा तो लूथर ने इस बात में सर हिला दिया। फिर कुछ आगे बढ़ने के बाद वो एक बाय रोड पर मुड़े और एक मकान के सामने पहुँच गए। दरवाजे के बाहर ताला लगा हुआ था। इसे तोड़ दो, बॉबी ने कहा तो लूथर के इशारे पर चंद ही लम्हों में ताला तोड़ दिया गया। बॉबी और लूथर और उसके आदमियों समेत घर में दाखिल हो गई। आम सा घर था। बॉबी ने उस घर की एक एक ईंट की तफसीली तलाशी ली, लेकिन वहाँ इमरान और उसके साथियों का मौजूद होना तो एक तरफ, वहाँ तो ऐसे आसार भी ना मिले कि जहाँ 2 से ज़ायद आदमी भी रहते हैं। तलाशी में नाकाम होकर बॉबी लूथर के साथ बहराई वैगन पर फ्रास्ट और उसका बेटा आ गए। कहाँ छोड़ कर आए हो उन 6 अफराद को? बॉबी ने बूढ़े फ्रास्ट की आंखों में आंखें डालते हुए कहा। 6 अफराद को क्या मतलब? बूढ़े फ्रास्ट ने हैरत भरे लहजे में कहा तो वो भी बेएहतियात हंस पड़ी। ये तुम्हारा बेटा है फ्रास्ट? इकलौता बेटा, और तुम्हारे बुढ़ापे का सहारा भी? बॉबी ने मुस्कुराते हुए साथ खड़े फ्रास्ट के बेटे जैक की तरफ इशारा करते हुए कहा। हाँ लूथर, इन दोनों को गिरफ्तार कर लो, हथकड़ी लगा दो इन्हें। बॉबी ने यकलख्त चीखते हुए कहा। मगर मैं तो। फ्रास्ट और जैक दोनों एहतजाज करते ही रह गए, लेकिन लूथर के आदमी ने एक लम्हे में उनके बाजू हुक्म में करके उनकी कलाइयों में क्लिप हथकड़ी डाल दी। अब उन्हें अंदर ले चलो ताकि उन्हें वो सबूत दिखाए जा सके जिसके बारे में ये झूठ बोलने की कोशिश कर रहे हैं। बॉबी ने मुस्कुराते हुए कहा। ये गलत है जो तुम कह रही हो, सब गलत है। फ्रास्ट ने इस बार सख्त लहजे में एहतजाज करते हुए कहा। अभी मालूम हो जाता है, बॉबी ने मुस्कुराते हुए कहा, और फिर उन दोनों को अंदर ले आया गया। लूथर, तुम्हारा कोई आदमी ऐसा है जो उनके गले में पूरे इत्मीनान से हंजर चला सके? बिल्कुल इस तरह जिस तरह किसी जानवर के गले पर तेज़ छुरी चलाई जाती है। बॉबी ने लूथर से मुखातिब होकर कहा। गले पर छुरी क्या मतलब मिस? लूथर ने हैरत से चौंक कर कहा। कोई नहीं, चलो हंजर मुझे दो, मैं ये काम कर सकती हूँ। मैं इस जैक को उस बूढ़े फ्रास्ट के सामने ज़बह करना चाहती हूँ ताकि उसे मालूम हो सके कि ब्लैक थंडर से गद्दारी करने वालों का क्या अंजाम होता है। बॉबी ने इंतहाई दुरुस्त लहजे में कहा। वो ये काम तो टोनी कर लेगा, वो बुचर खानदान से ताल्लुक़ रखता है। लूथर ने कहा। उसके साथ ही उसने एक तरफ खड़े हुए एक तनोमंद आदमी को अपनी तरफ बुलाया जिसके चेहरे पर बाकी कसाइयों जैसी सफाकी थी। यस बॉस, उस आदमी ने, जो कि टोनी था, करीब आकर मोदबाना लहजे में कहा। मिस बॉबी इस नौजवान को इस तरह ज़बह कराना चाहती हैं जिस तरह तुम्हारे ख़ानदान के अफराद गायें ज़बह करते हैं। क्या तुम ये काम कर लोगे? लूथर ने कहा। बिल्कुल कर लूँगा बॉस, टोनी ने कदरे झिझकते हुए लहजे में कहा। ओके, उस जैक को गिराओ नीचे, फिर उसको ज़बह कर दो, बॉबी ने इंतहाई सर्द लहजे में कहा। उसके साथ उसने हंजर टोनी की तरफ उछाल दिया। टोनी ने हंजर पकड़ा तो उसी लम्हे लूथर के इशारे पर उसके 2 आदमी ने जैक को उठाकर इस तरह फर्श पर पटा जैसे किसी बकरी को ज़बह करने के लिए कसाई ज़मीन पर पटाते हैं। जैक के हलक से चीखें निकलने लगी, जबकि बूढ़े फ्रास्ट के चेहरे पर जैसे यकलख्त ज़लज़ले के से आसार नमूदार हो गए। टोनी ने आगे बढ़कर एक घुटना फर्श पर पड़े चीखते हुए जैक के सीने पर रखा और हाथ में मौजूद हंजर को उसने उछालकर बड़े माहिराना अंदाज में पकड़ा ही था कि बूढ़ा फ्रास्ट चौंक पड़ा। रुक जाओ, मैं बताता हूँ, ये बेगुनाह है, मैं बताता हूँ, रुक जाओ। बूढ़े फ्रास्ट का जिस्म बुरी तरह कांप रहा था। वहीं हाथ रोक दो, जैसे ही मैं इशारा करूँ तुमने कार्रवाई शुरू कर देनी है, बॉबी ने टोनी से कहा, और वो फ्रास्ट से मुखातिब हो गई। बोलते जाओ, जैसे ही तुम्हारी ज़ुबान रुकेगी टोनी का हंजर हरकत में आ जाएगा। बॉबी का लहजा बेहद सर था और उसके चेहरे पर इंतहाई सफाकी और दृष्टि नुमायाँ हो गई थी। उसके सीने से घुटना हटा लो प्लीज़, उसका सांस बंद हो रहा है। हटा लो प्लीज़, मैं सब कुछ बता देता हूँ, ये मेरा इकलौता बेटा है, फ्रास्ट ने हिज़ानी अंदाज में चीखते हुए कहा। तो बॉबी ने टोनी को हटने का इशारा कर दिया और टोनी मुंह बनाता हुआ उठकर पीछे हट गया। अब सब कुछ बता दो बूढ़े, वरना, और ये भी सुन लो कि हमें आधी से ज़्यादा बात का पहले से इल्म है, इसलिए अगर तुमने एक लफ्ज़ भी गलत बोला तो फिर तुम्हारे बेटे का तुम्हारी नज़रों के सामने इबरतनाक हशर होगा। बॉबी ने तेज़ लहजे में कहा। एक लफ्ज़ भी गलत नहीं बोलूँगा। मेरा ताल्लुक़ किसी ज़माने में वेलिंगटन के एक जुराइम पेशा ग्रुप सॉफ्ट वुड से रहा है। सॉफ्ट वुड का चीफ राजर अब भी मेरा गहरा दोस्त है और मैं जब भी वेलिंगटन जाता हूँ तो उसके पास ही ठहरता हूँ। इसके अलावा मुझे जब भी रकम की ज़रूरत होती है वो मुझे बड़ी बड़ी रकमें भिजवाता है। कंसार्टा में भी उसका छोटा सा ग्रुप है जो असलहा की स्मगलिंग का काम करता है और उस ग्रुप का इंचार्ज मैं ही हूँ।
میرے پاس اس سلسلے میں ایک خصوصی ٹرانسمیٹر موجود ہے جس پر راجر سے میری گفتگو ہوتی رہتی ہے۔ کل راجر کی کال آئی، اس نے بتایا کہ اس کے ایک دوست جس کا نام پرنس ہے کو ایرک فیلڈ میں پناہ کی ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ 4 مرد اور 1 عورت ہوں گے۔ میں نے اسے بتایا کہ ایرک فیلڈ میں تو بغیر پاس سے کوئی داخل نہیں ہو سکتا، تو اس نے مجھے بتایا کہ یہ کام پرنس خود کر لے گا۔ چونکہ راجر کے مجھ پر بے پناہ احسانات ہیں اس لیے میں نے حامی بھر لی۔ پھر 5 مرد اور 1 عورت جہاں میرے مکان پر پہنچ گئے، انہوں نے صاف روڈ کا حوالہ دیا۔ میں نے انہیں مکان کے نیچے بنے ہوئے تہہ خانے میں پناہ دینے کی بات کی تو ان کے انچارج نے کہا کہ انہیں پناہ نہیں چاہیے، بلکہ وہ فوری طور پر ٹرانس پہاڑی کے دامن میں پہنچنا چاہتے ہیں۔ انہیں مجھ سے اتنی ہی امداد چاہیے۔ میں اس بات پر ہوش ہو گیا کہ اس طرح میں بھی راجر سے سرخرو ہو جاتا ہوں، یہ لوگ تو بہرحال پکڑے ہی جاتے۔ میں نے ٹرانس پہاڑی سے آگے ایک فارم میں بیجوں کی بوریاں سپلائی کرنی تھی، چنانچہ میں نے اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر بیجوں کی بوریاں ویگن پر لادیں اور ان بوریوں کے پیچھے انہیں چھپایا، اور ہم دونوں نے ٹرانس پہاڑی کے پاس درختوں کے گھنے ظہیرے میں انہیں ڈراپ کیا اور ہم آگے سپلائی کے لیے فارم چلے گئے۔ اب وہاں سے فارغ ہو کر واپس آئے ہیں کہ آپ جہاں موجود تھے۔ بوڑھے فراز نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، راجر کو میں جانتی ہوں، تم نے چونکہ دوستی نبھانے کی غرض سے یہ کام کیا اور میں اس بات کی قدر کرتی ہوں، اس لیے میں تمہیں اور تمہارے بیٹے دونوں کو معاف کرتی ہوں۔ بوبی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کے ساتھ اس نے لوتھر کو حکم دیا کہ جیک اور فراز دونوں کی ہتھکڑیاں کھول دی جائیں، لیکن مس ان دونوں نے، لوتھر نے احتجاجاً کچھ کہنا چاہا۔ انہوں نے غداری کی ہے، جرم کیا ہے، یہی کہنا چاہتے ہو نا تم؟ بوبی نے لوتھر سے مخاطب ہو کر کہا۔ یس مس، لوتھر نے جواب دیا۔ نہیں، میں اسے غداری نہیں کہتی بلکہ دوستی اور احسان کا بدلہ سمجھتی ہوں۔ چلو کھولو ان کی ہتھکڑیاں، بوبی نے سخت لہجے میں کہا، اور لوتھر کے حکم پر فراسٹ اور جیک دونوں کی ہتھکڑیاں کھول دی گئیں۔ فراسٹ، اچھی طرح کان کھول کر سن لو، دوستی اور احسان صرف ایک بار تو قابل معافی ہو سکتا ہے، دوسری بار نہیں، اس لیے آئندہ اگر تم نے ایسی کوئی حرکت کی تو اس کا نتیجہ تم دونوں باپ بیٹوں کو باہوبی معلوم ہوگا۔ بوبی نے فراسٹ سے مخاطب ہو کر کہا، مس آپ نے مجھے اور میرے بیٹے کو معاف کر کے ہمیں خرید لیا ہے، ہم دونوں وعدہ کرتے ہیں کہ آئندہ تا زندگی آپ کے فرما بردار رہیں گے۔ فراسٹ نے آگے بڑھ کر بوبی کے پیروں میں جھکتے ہوئے کہا، تم نے جو کچھ کہا ہے وہ تمہارے اچھے آدمی ہونے کی دلیل ہے، اور یہی بات مجھے پسند آئی، اس لیے میں نے تمہیں معاف بھی کر دیا۔ اب تم میرے ساتھ چلو، جہاں تم نے ان لوگوں کو ڈراپ کیا وہ جگہ مجھے دکھاؤ۔ بوبی نے مسکراتے ہوئے کہا، یس مس، فراسٹ نے جواب دیا۔ پھر تھوڑی دیر بعد وہ بوبی اور لوتھر کے ساتھ جیپ میں بیٹھا ٹرانس پہاڑی کی طرف بڑھا چلا جا رہا تھا۔ ان کے پاس کسی قسم کا سامان تھا؟ بوبی نے فراسٹ سے پوچھا۔ ان میں سے 4 افراد نے اپنے کمروں پر سیاہ رنگ کے بڑے بڑے تھیلے لاد رکھے تھے، فراسٹ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ مسلسل سفر کے بعد آخرکار وہ لوگ درختوں کے اس جھنڈ تک پہنچ گئے جہاں فراسٹ نے عمران اور اس کے ساتھیوں کو ڈراپ کیا تھا۔ وہاں واقعی جیپ کے پہیوں کے ساتھ ساتھ انسانی قدموں کے نشانات واضح طور پر موجود تھے۔ وہ آخرکار اس جھنڈ تک پہنچ گئے جہاں فراسٹ نے عمران اور اس کے ساتھیوں کو ڈراپ کیا تھا۔ جھنڈ سے واپس نکل کر وہ قدموں کے نشانات کو چیک کرتے ہوئے آگے بڑھتے چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد وہ پہاڑی کے قریب پہنچ گئے۔ یہاں سے نشانات سائیڈ میں ہو کر آگے بڑھتے چلے گئے۔ کافی آگے آنے کے بعد اچانک نشانات غائب ہو گئے۔ یوں لگتا تھا جیسے یہاں سے یہ لوگ یا تو آسمان پر پرواز کر گئے ہیں یا پھر زمین کے اندر غائب ہو گئے ہیں۔ یہ کہاں گئے مس؟ لوتھر نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا، لیکن بوبی نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ خاموش کھڑی پہاڑی اور ارد گرد کے علاقے کا جائزہ لے رہی تھی۔ میرا خیال ہے کہ یہ یہاں سے ان گھنے درختوں پر چڑھے ہیں، پھر درختوں کے ذریعے ہی اوپر گئے ہیں۔ آؤ، بوبی نے کہا اور اوپر چڑھنے لگی، لیکن ابھی اس کے ساتھ ہی لوتھر نے قدم بڑھائے ہی تھے کہ اچانک اس کی بیلٹ کے ساتھ بندھے ہوئے ایک مستطیل شکل کے ڈبے سے ایسی آوازیں سنائی دینے لگی جیسے 2 چیلیں آپس میں لڑ رہی ہوں اور لڑتے ہوئے چیخ رہی ہوں۔ یہ آوازیں سنتے ہی بوبی اور دوسرے ساتھیوں کے ساتھ ساتھ وہ لوتھر بھی بے احتیاط اچھل پڑا۔ اوہ، یہ تو لیبارٹری سے اسپیشل سال ہے، لوتھر نے جلدی سے کہا اور بیلٹ سے اس مستطیل ڈبے کو کھولنے لگا۔ لیبارٹری سے؟ بوبی نے حیران ہو کر کہا۔ اس کے چہرے پر یکلخت انتہائی پریشانی کے تاثرات نمایاں ہو گئے۔ ہاں، یہ لیبارٹری کی طرف سے دیا ہوا عجیب ساخت کا ٹرانسمیٹر ہے۔ لیبارٹری انچارج ڈاکٹر سائمن کو جب کسی کام کے لیے میری ضرورت ہوتی ہے تو وہ مجھے کال کر لیتا ہے، لوتھر نے ڈبہ علیحدہ کرتے ہوئے کہا۔ اس کے ساتھ اس نے ڈبے کے ایک سائڈ پر موجود ایک چھوٹے سے بٹن کو پریس کر دیا۔ اس بٹن کے پریس ہوتے ہی 2 چیلوں کی لڑائی والی آوازیں ختم ہو گئیں۔ ہیلو لوتھر کالنگ MV1 اوور، لوتھر نے تیز لہجے میں کہا۔ اسپیشل کوڈ دہراؤ۔ اسپیشل کوڈ 5 اسٹار اوور۔ اوکے، ڈاکٹر سائمن بول رہا ہوں۔ ٹرانس پہاڑی سے شمال مغرب کی سمت میں ایک بند غار میں ایک عورت اور 5 مرد داخل ہوئے ہیں۔ ہمارے سیکیورٹی سسٹم نے انہیں چیک کیا ہے، لیکن اسی لمحے 3 مرد واپس باہر چلے گئے۔ ہم نے ایک عورت اور 2 مردوں کو خصوصی ریز فائر کر کے بے ہوش کر دیا۔ کچھ دیر بعد وہ تینوں مرد بھی واپس غار میں آ گئے تو ہم نے انہیں بھی بے ہوش کر دیا۔ یہ کون لوگ ہیں اور کس طرح یہاں تک پہنچے؟ اوور، ڈاکٹر سائمن نے انتہائی سخت لہجے میں کہا۔ او جناب، یہ لوگ کہاں ہیں؟
ہم انہیں ہی تلاش کرتے پھر رہے ہیں۔ گولڈن ایجنٹ مس بوبی بھی ہمارے ساتھ ہیں، یہ لوگ دشمن ہیں اور لیبارٹری کو تباہ کرنے کے لیے یہاں آئے ہیں۔ لوتھر نے تیز تیز لہجے میں کہا۔ گولڈن ایجنٹ وہ کیا ہوتا ہے؟ ڈاکٹر سائمن کی حیرت بھری آواز سنائی دی۔ ہیلو ڈاکٹر سائمن، میں بوبی بول رہی ہوں، بلیک تھنڈر کی گولڈن ایجنٹ۔ بلیک تھنڈر کے مرد ایجنٹ سپر ایجنٹ کہلاتے ہیں، جبکہ عورتیں گولڈن ایجنٹ۔ یہ لوگ کہاں ہیں؟ ذرا تفصیل بتائیے اوور۔ بوبی نے بڑے باوقار لہجے میں کہا۔ شمال مغرب میں ایک قدیم غار ہے جو آگے جا کر سرنگ نما بن جاتی ہے۔ یہ سرنگ پہاڑیوں کے درمیان آ کر ختم ہو جاتی ہے، اس لیے یہ لوگ اگر آخر تک بھی پہنچ جاتے تب بھی لیبارٹری کو ان سے کوئی خطرہ نہ ہو سکتا تھا، لیکن چونکہ ہمارا سیکیورٹی سسٹم پوری پہاڑیوں کو مسلسل چیک کرتا رہتا ہے اور ہم نے پہاڑیوں کے اندر ہر چٹان کے پیچھے خصوصی آلات فٹ کر رکھے ہیں، اس لیے ہم نے انہیں چیک بھی کر لیا اور انہیں بے ہوش بھی کر دیا، اوور۔ ڈاکٹر سائمن نے کہا۔ کیا آپ ہمیں بھی چیک کر رہے ہیں؟ بوبی نے پوچھا۔ نہیں، جب تک لوگ اس غار کے اندر آؤ گے نہیں تو پھر ہم تمہیں چیک کر لیں گے، اوور۔ ڈاکٹر سائمن نے جواب دیا۔ اوکے، ہم اس غار کو تلاش کرتے ہیں، لیکن آپ ہمیں بھی نہ بے ہوش کر دینا، اوور۔ بوبی نے کہا۔ ویسے تمہاری آواز سن کر تو میرا دل یہی چاہ رہا ہے کہ تمہیں بے ہوش کر کے لیبارٹری میں منگوا لوں، اوور۔ دوسری طرف سے سائمن نے کہا تو بوبی بے احتیاط ہنس پڑی۔ ان کا خاتمہ ہو جائے ڈاکٹر، پھر میں آپ کی مہمان ضرور بنوں گی، اوور۔ بوبی نے ہنستے ہوئے کہا۔ اوور اینڈ آل۔ دوسری طرف سے ڈاکٹر سائمن نے کہا۔ اس کے ساتھ ہی خاموشی طاری ہو گئی۔ یہ غار تلاش کراؤ لوتھر، بوبی نے ٹرانسمیٹر کا بٹن آف کرتے ہوئے کہا، اور لوتھر نے چیخ چیخ کر اس غار کی تلاش کا حکم دے دیا اور اس کے آدمی تیزی سے پہاڑی کے گرد پھیل گئے۔ پھر تقریباً نصف گھنٹے بعد انہیں اطلاع مل گئی کہ غار تلاش کر لیا گیا ہے، تو وہ لوتھر کے ساتھ وہاں پہنچ گئے۔ غار میں داخل ہونے کے بعد وہ جیسے ہی موڑ کر آگے بڑھے، انہوں نے وہاں زمین پر ایک مرد، ایک عورت اور 5 مردوں کو ٹیڑھے میڑھے انداز میں بے ہوش پڑے ہوئے دیکھا۔ ہاں، یہ عمران اور اس کے ساتھی ہیں، بوبی نے انتہائی مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ انہیں گولیوں سے اڑا دیا جائے مس؟ نہیں، اس طرح نہیں، پھر تو اس عمران کو معلوم ہی نہ ہو سکے گا کہ اسے کس نے ہلاک کیا ہے، اوور۔ انہیں اٹھاؤ اور باہر لے چلو، بوبی نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ اس کا لہجہ بتا رہا تھا کہ اسے عمران اور اس کے ساتھیوں کے پکڑے جانے سے بے حد مسرت ہو رہی ہے، اور پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی، بوبی کے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ٹرانسمیٹر سے ایک بار پھر وہی چیلوں کے لڑنے جیسی آواز سنائی دی اور بوبی نے چونک کر اس کا بٹن آن کر دیا۔ ہیلو، ڈاکٹر سائمن بول رہا ہوں، اوور۔ ڈاکٹر سائمن کی آواز سنائی دی۔ ہیلو، بوبی بول رہی ہوں ڈاکٹر، ہم نے انہیں ٹریس کر لیا ہے، اوور۔ ہاں، میں تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو دیکھ رہا ہوں، تمہاری آواز سے میں نے تمہارے متعلق جو اندازہ لگایا، تم تو اس سے بھی 1000 درجے خوبصورت اور نوجوان ہو، تم واقعی گولڈن ایجنٹ ہو، کیا تم مجھے وقت دے سکتی ہو، اوور۔ ڈاکٹر سائمن کی آواز جذبات میں ڈوبی ہوئی تھی اور بوبی کے چہرے پر مسرت کے ساتھ ساتھ فخر کے تاثرات بھی پھیلتے چلے گئے۔ ڈاکٹر سائمن، تمہاری وجہ سے آج یہ لوگ پکڑے گئے ہیں اور ان لوگوں کی گرفتاری نے مجھے بے حد مسرت بخشی ہے، میں اب انہیں واپس لے جا رہی ہوں، پہلے میں ان کا خاتمہ کروں گی، اس کے بعد تمہارے پاس آ جاؤں گی، اوور۔ بوبی نے کہا۔ یہاں لیبارٹری میں تو کوئی باہر کا زیرو داخل نہیں ہو سکتا، البتہ اب میں خود باہر آ سکتا ہوں، اور سنو، کیا تم اس مسرت میں مجھے بھی شامل کر سکتی ہو، اوور۔ ڈاکٹر سائمن واقعی بے حد جذباتی ہو رہا تھا۔ کیوں نہیں ڈاکٹر، اوکے، آ جاؤ یہاں ایرک فیلڈ کی اسپیشل گیسٹ ہاؤس میں، اگر تمہیں معلوم نہ ہو تو پھر لوتھر سے پوچھ لو، اور تم نے انہیں کن شعاؤں سے بے ہوش کیا، ان کا توڑ بھی بتاؤ، کیونکہ میں ان لوگوں کو ہوش میں لانا چاہتی ہوں، اوور۔ بوبی نے کہا۔ ان کا توڑ صرف لیبارٹری میں ہی موجود ہے، کیونکہ یہ شعائیں بھی ہماری ہی ایجاد ہے اور دنیا ان سے واقف ہی نہیں، اوکے، میں یہ توڑ ساتھ لے آؤں گا، لوتھر سے میری بات کراؤ، اوور۔ یس ڈاکٹر، میں لوتھر بول رہا ہوں، اوور۔ لوتھر، اپنا کوئی آدمی 0 پوائنٹ پر کار دے کر بھجوا دو، میں 1 گھنٹے بعد وہاں پہنچ جاؤں گا، تمہارا آدمی مجھے مس بوبی کے پاس لے جائے گا، اوور۔ یس ڈاکٹر، حکم کی تعمیل ہوگی، اوور۔ اوور اینڈ آل۔ دوسری طرف سے ڈاکٹر سائمن نے کہا اور لوتھر نے بٹن دبا کر ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ ان کو اٹھا کر باہر لے چلو، بوبی نے لوتھر کے ساتھ آنے والوں سے کہا، اور پھر وہ لوتھر کے ساتھ غار سے باہر آ گئی۔ ڈاکٹر سائمن سے ملے ہو تم پہلے، بوبی نے لوتھر سے مخاطب ہو کر کہا۔ یس مس بوبی، کئی بار، بے حد شاندار شخصیت کا مالک ہے، خوبصورت عورتیں اس کی کمزوری ہے، جہاں ایک لڑکی جو ڈشا رہتی ہے وہ اس کی خاص دوست ہے، وہ ہفتے میں 1 رات اس کے مکان میں ضرور گزارتا ہے۔ لوتھر نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اس کا مطلب ہے عیاش فطرت آدمی ہے، حالانکہ سائنسدان تو اس کماش کے نہیں ہوتے۔ بوبی نے منہ بناتے ہوئے کہا، میں کیا کہہ سکتا ہوں مس، بہرحال وہ لیبارٹری کا انچارج ہے، لوتھر نے جواب دیا۔ عمران کی آنکھیں کھلیں تو اس نے اپنے آپ کو ایک کرسی پر رسیوں سے بندھا بیٹھا ہوا دیکھا۔ ایک لمحے کے لیے اس کے ذہن میں وہ لمحات فلم کی طرح چل پڑے جب وہ دوبارہ غار میں داخل ہوا اور تنویر ہاور اور جولیا وہاں بے ہوش پڑے تھے، اور وہاں پہنچتے ہی بے ہوش ہو گئے۔ اس نے بے اختیار ادھر ادھر سر گھما کر دیکھا، اس کے ساتھ اس کے منہ سے ایک طویل سانس نکل گیا، اس کے سارے ساتھی اس کے ساتھ ہی کرسیوں پر بیٹھے بندھے پڑے تھے۔
सब बंदे थे और एक आदमी जिसने जीन्स और जैकेट पहन रखी थी सबसे आखिर में बैठे हुए सफदर के बाजू में इंजेक्शन लगा रहा था। फिर वो मुड़ा और इमरान को होश में देकर चौंक पड़ा। उसके चेहरे पर हैरत के तासुरात उभर आए। तुम्हें इतनी जल्दी होश कैसे आ गया? जबकि डॉक्टर साइमन तो कह रहे थे कि उन्हें इंजेक्शन लगने के 1 घंटे बाद होश आएगा। उस आदमी ने हैरत भरे लहजे में कहा। कौन डॉक्टर साइमन? इमरान ने हैरत भरे लहजे में कहा। लेबॉरेटरी का चीफ डॉक्टर साइमन। उस आदमी ने जवाब दिया और फिर दरवाजे की तरफ मुड़ गया। 1 मिनट, इमरान ने तेज़ लहजे में कहा तो आदमी मुड़कर रुक गया। क्या हम लेबॉरेटरी के अंदर मौजूद हैं? इमरान ने कहा। अरे नहीं, तुम एरिक फील्ड के स्पेशल गेस्ट हाउस में हो, उस आदमी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। लेकिन तुमने तो डॉक्टर साइमन का हवाला दिया है, इमरान ने ऐसे लहजे में कहा कि मुकाबिल ला महाला अपनी बात की वजाहत करने पर मजबूर हो जाए। तुम लोग ट्रांस पहाड़ी की एक गार में बेहोश पड़े थे। मिस बॉबी बॉस लोथर के साथ वहां पहुंची तो लेबॉरेटरी इंचार्ज डॉक्टर साइमन ने उन्हें कॉल करके बताया कि उन्होंने लेबॉरेटरी की बनाई हुई किसी मखसूस शुआओं की मदद से तुम्हें बेहोश कर दिया है। डॉक्टर साइमन को मिस बॉबी की आवाज़ पसंद आ गई। फिर गार में उसने मिस बॉबी को स्क्रीन पर देख लिया। वो हुसन का जोहरी है। उसने फ़ौरन ही मिस बॉबी को दावत दे डाली और मिस बॉबी ने उसकी दावत कबूल भी कर ली। चनाचे तुम लोगों को उठाकर जहाँ स्पेशल गेस्ट हाउस में ले आया गया, 1 घंटे बाद डॉक्टर साइमन जहाँ पहुँच गया। ये इंजेक्शन वो साथ ले आया था। उसने कहा कि इस इंजेक्शन के लगने के 1 घंटे बाद तुम होश में आओगे। चनाचे 1 घंटे तक फारिग बैठने के बजाय वो दोनों कस्बे की सैर के लिए चले गए हैं। उस आदमी ने तफसील बताते हुए कहा। लेकिन मिस बॉबी को तो मैं जानता हूँ, वो इस किस्म की लड़की तो नहीं? इमरान ने मुँह बनाते हुए कहा। हाँ है तो ऐसा। आज तक तो मैंने भी मिस बॉबी को ऐसे किसी से फ्लर्ट करते नहीं देखा, लेकिन अब क्या कहा जा सकता है, उसकी मर्जी। उस आदमी ने कांधे उचकाते हुए कहा। तुम्हारा नाम क्या है? इमरान ने पूछा। मेरा नाम कास्टर है, मैं लोथर का असिस्टेंट हूँ, कास्टर ने जवाब देते हुए कहा। ये जोहरी साहब जो मिस बॉबी पर भी डोरे डालने से बाज नहीं आए, वो तो लेबॉरेटरी में कम ही ठहरता होगा, या फिर उसने वहाँ भी जवाहरात इकट्ठे कर रखे होंगे। इमरान ने कहा तो कास्टर बेएहतियात हंस पड़ा। नहीं, लेबॉरेटरी में तो कोई फालतू आदमी या औरत जा ही नहीं सकता। अलबत्ता डॉक्टर साइमन खुद ही बाहर आ जाता है। वैसे तो वो बड़ा आदमी है, इसलिए बॉस लोथर उसका बंदोबस्त कर देता है, लेकिन वो ज़्यादातर जोडिशा के पास ही ठहरता है। जोडिशा का तो वो दीवाना है। कास्टर ने लोफराना अंदाज में आंख का एक कोना दबाते हुए कहा। जोडिशा वो कहाँ रहते हैं? क्या वो बॉबी से ज़्यादा खूबसूरत है? इमरान ने कहा। नहीं, इतनी हसीन तो नहीं, लेकिन जिस्मानी लिहाज से वो शानदार औरत है। जहाँ एरिक फील्ड में ही रहती है, इसी होटल में जहाँ तुमने जीप छोड़ी थी। कास्टर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। वो हाँ, ये तो तुमने बताया ही नहीं कि बॉबी और लोथर हम तक कैसे पहुँचे। क्या उस फ्रांस ने मुखबरी की थी? इमरान ने चौंक कर कहा। एक शर्त पर बता सकता हूँ कि तुम बॉस लोथर या मिस बॉबी को कुछ नहीं बताओगे, कास्टर ने कहा। वादा रहा, इमरान ने जवाब दिया। तो कास्टर ने फ्रांस के बारे में इत्तला मिलने, फिर फ्रांस के सामने उसकी बेटी को ज़बा करने और फ्रांस के बोल पढ़ने से लेकर ट्रांस पहाड़ी तक पहुंचने की पूरी तफसील बता दी। हाँ ठीक है, लोथर कहाँ है? क्या वो भी बाहर मौजूद है? इमरान ने कहा। हाँ, लेकिन सुन लो कि बाहर क्या है, पूरा गेस्ट हाउस बास के मुसल्लह आदमी से भरा पड़ा है, और फिर तुम्हें बांध भी दिया गया, कास्टर ने कहा। जाहिर है, लेकिन बॉबी ने हमें यहाँ ले आकर बांधा क्यों? इमरान ने कहा। ये तो उसी को पता होगा। कास्टर ने इस बार खुश लहजे में जवाब दिया। तेज़ी से मुड़कर दरवाजे से बाहर निकल गया। उसके बाहर जाते ही इमरान के दोनों हाथों की उंगलियां हरकत में आना शुरू हो गई और चंद ही लम्हों बाद उसने नाखूनों में मौजूद ब्लेडों की मदद से रस्सियों को इस हद तक काट दिया कि वो जब चाहे एक झटका मारकर उन रस्सियों को तोड़ सकता था। वो चाहता तो उस वक्त भी रस्सियों की गिरफ्त से आज़ाद हो सकता था, लेकिन एक तो उसके साथी अभी तक बेहोश थे और उन्हें होश में आने के लिए 1 घंटा बकौल कास्टर लगना था। उसे मालूम था कि वो खुद अपनी मखसूस जहनी वर्जिशों की वजह से इंजेक्शन लगते ही होश में आ गया था, लेकिन ज़ाहिर उसके साथी को होश में आने के लिए उतना ही वक्त लगना था जितना उस डॉक्टर साइमन ने बताया था। दूसरी वजह ये डॉक्टर साइमन था बकौल कास्टर। इस वक्त डॉक्टर साइमन वहाँ मौजूद ना था, इसलिए वो खामोश हो गया कि जब डॉक्टर साइमन यहाँ आएगा तो फिर वो हरकत में आएगा। फिर 1 घंटा गुजर गया, उसके साथ ही एक एक करके होश में आने लग गए। इमरान ने उन्हें कास्टर की बताई हुई तफसीलात से बाखबर कर दिया। फिर इससे पहले कि उनके दरमियान मजीद कोई बात होती, अचानक दरवाज़ा खुला और बॉबी अंदर दाखिल हुआ। उसके साथ ही एक बावर्दी आदमी था जिसके सीने पर शेरिफ का मखसूस बैज लगा हुआ था, इसलिए इमरान उसे देखते ही समझ गया कि ये लोथर होगा। उन दोनों के पीछे वही कास्टर था। उसने हाथ में मशीन गन पकड़ी हुई थी। तुमने देखा अली इमरान कि तुम बॉबी से नहीं भाग सके। बॉबी ने इमरान से मुहातिब होकर कहा। किसकी जरूरत है कि तुम जैसी हसीना से भाग सके? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। तो बॉबी बेएहतियात खिलखिलाकर हंस पड़ी। तुम्हें मालूम है कि अगर मैं चाहती तो तुम्हें वहीं गार में ही गोलियों से उड़ा देती जब तुम बेहोश और बेबस पड़े थे, लेकिन मैं तुम्हें वहाँ से उठाकर यहाँ ले आई और तुम्हें होश दिला दिया। इसकी क्या वजह है?
बॉबी ने मुस्कुराते हुए कहा, ज़ाहिर है तुमने मेरी मर्दाना वजाहत से मजबूर होकर ऐसा किया। नौजवान ही नौजवानों को पसंद करते हैं। अब तुम जैसी खूबसूरत और नौजवान हसीना किसी बूढ़े खूसट को तो पसंद करने से रही। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा तो बॉबी बेएहतियात हंस पड़ी। तुम जिस तरह इशारे कनाइयों में बात कर रहे हो इसकी ज़रूरत नहीं है। मुझे कास्टर ने बता दिया कि तुम इंजेक्शन लगते ही होश में आ गए और फिर तुमने कास्टर से पूरी तफसील पूछ ली। जहाँ तक डॉक्टर साइमन के साथ जाने का ताल्लुक है तो डॉक्टर साइमन बूढ़ा आदमी और मैं वैसे ही बूढ़ों से एलर्जिक हूँ, लेकिन वो ब्लैक थंडर की एक बहुत बड़ी लेबॉर्ट्री का इंचार्ज है, इसलिए उसे फौरी तौर पर झटक देना मेरे लिए मुमकिन ना था। चनाचे मैं उसे साथ लेकर उसकी मखसूस औरत के पास गई। फिर मैंने उसे बता दिया कि मैं सिर्फ उसकी इज्जत कर सकती हूँ, उसे वहाँ छोड़कर जहाँ आई हूँ, इसलिए इशारे किनारे में बात करने की ज़रूरत नहीं है, खुलकर बात करो। बॉबी ने कहा तो इमरान मुस्कुरा दिया। उसे यकीनन बॉबी की ये साफ गोई बेहद पसंद आई थी। कंसाटा में बॉबी ने जिस तरह उसके पास आकर खुद उसे सब कुछ बता दिया और जिस तरह यहाँ उसे सारी तफसील अजहुद बता दी, उस लिहाज से वो आम एजेंटों से कतई मुख्तलिफ फितरत की मालिक थी। बेहद शुक्रिया मिस बॉबी। मुझे मालूम है कि तुम क्या पूछना चाहती हो, यही कि मुझे एरिक फील्ड और जहाँ मौजूद लेबॉर्ट्री के बारे में कैसी मालूमात मिली। मुझे मालूम है कि तुम क्या पूछना चाहती हो, यही कि मुझे एरिक फील्ड और जहाँ मौजूद लेबॉर्ट्री के बारे में कैसी मालूमात मिली, जबकि वहाँ कंसाटा में तुमने मेरे और मेरे साथियों के खिलाफ निगरानी का वसी जाल फैला रखा था। तुम्हारे आदमी ने तुम्हें यही इत्तला दी होगी कि मैं बस बाजारों की सैर करने के बाद वापस चला गया हूँ। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ तुम दुरुस्त समझे हो। तुमने वाकई इंतहाई खूबसूरत अंदाज में मुझे डाज दिया और शायद ये मेरी ज़िंदगी का पहला मौका है कि मैं डाज खा गई हूँ। मैंने तुम्हारे नाकाम हो जाने की रिपोर्ट से सेक्शन हेडक्वार्टर को दे दी थी, लेकिन सेक्शन हेडक्वार्टर का इसरार था कि तुम नाकाम वापस जाने वालों में से नहीं, इसलिए उसके इसरार पर वैसे ही यहाँ आ गई। मुझे यकीन था कि सेक्शन हेडक्वार्टर का इसरार फजूल साबित होगा, लेकिन फिर तुम्हारे यहाँ आने की इत्तला मिली तो मैं हैरान रह गई कि तुमने जहाँ के बारे में आखिर मालूमात कहाँ से हासिल कर ली। बॉबी ने कहा, डॉक्टर साइमन से मिलने के बावजूद तुम्हें इल्म नहीं हो सका, हैरत है। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा तो बॉबी बेएहतियात उछल पड़ी। क्या क्या कह रहे हो? साइमन ने तुम्हें बताया कि ये कैसे मुमकिन है? बॉबी ने यकीन न आने वाले लहजे में कहा, तुम्हारा क्या ख्याल है कि डॉक्टर साइमन सिर्फ एरिक फील्ड की औरतों तक ही महदूद रहा होगा? कंसाटा की कोई औरत उसे पसंद ना आई होगी? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, ओ हाँ ये हो सकता है, मगर। बॉबी ने इंतहाई परेशान होते हुए कहा और साथ ही वो पास खड़े हुए लोथर की तरफ मुड़ गई। डॉक्टर साइमन एरिक फील्ड से बाहर जाता रहता है? बॉबी ने लोथर से पूछा। यस मादाम, वो अपनी मर्जी के मालिक हैं, हम तो उन्हें रोक भी नहीं सकते। लोथर ने जवाब दिया तो बॉबी के होंठ मजीद भींच गए। हाँ तो ये बात है, मेरे जहन में ये स्कोप मौजूद ना था, लेकिन तुमने उसकी बाबत कैसे ट्रेस कर लिया? बॉबी ने कहा, हमारा तो काम ही यही है, मामूली सी इत्तला मिली थी, बाकी काम हमने खुद कर लिया। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, ये तो इंतहाई खौफनाक खतरनाक सूरत हाल है, मुझे सेक्शन हेडक्वार्टर को इसकी इत्तला देनी होगी। बॉबी ने गुस्सैले अंदाज में बड़बड़ाते हुए कहा, छोड़ो बॉबी, तुम्हें उससे क्या? डॉक्टर साइमन जाने और उसकी लेबॉर्ट्री जाने, तुम अपनी बात करो। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा।